مذہبی بیان ہو رہا ہے طارق جمیل صاحب کا یا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اس کے فوراً بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب بھی کوئی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک بیسک سا فلیور ہوتا ہے کہ اچھا ہاں کوئی نئی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوگی، کوئی ہلکا سا موٹیویشن کا گراف اوپر جائے گا، اور اس کے سیشن کے بعد جو اصلی سیشن ہوتا ہے وہ 6-6 8-8 4-4 2-2 لڑکوں کے گروپ میں کھوکھوں پہ ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، کوئی اس بارے میں نا سب سیریس بات نہیں کرتا. میں اس کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے یا گھروں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو آپ کی ڈسکشن ہونی ہے نا، اس کا محور جو ہے نا اصل میں وہ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ تو ہم سارے ایکٹنگ کر رہے ہیں، فطری تقاضا ہے، ہماری نفسیات ہی ایسی ہے. ایک دوسرے نے جو سننا ہے وہی بتائیں گے، جو ایک دوسرے کو پسند آتا ہے اسی زون میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی مذہبی لیکچر دیتا تو اسی زون میں رہتا کہ جو پاکستان میں مذہب کا فلیور ہے، علماء کی تعریف کر کے، بڑی بڑی دعائیں دے کے، سارا کچھ کر کے. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور اس طرح کے لیکچر سے کچھ ہوا نہیں آج تک. تو سوچیں کہ 3 دفعہ افغانستان میں اسلام کا نظام سیٹ اپ کر چکے ہیں وہ لوگ، 3 دفعہ لگاتار. ہمارے ہوتے ہوتے کرنے والے جب موقع ملتا کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ 70 سال سے 100 سال 170 بھی ہو جائیں گے. ہم سب مر جائیں گے، ہمارے پوتے آ کے اسی جگہ پہ لیکچر سن رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. اصلی کہانی کوئی بھی نہیں سنائے گا. پتہ نہیں کیا ڈر ہے ہمیں کہ اصلی کہانی سن لی تو پتہ نہیں کیا چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ کیا چھوڑنا پڑے گا. ہم سب کو بیچ میں سے اسلام کے اوپر پہلا قدم چلانے میں جو اصلی دقت آتی ہے نا، وہ اصل میں وہ ڈسکشن ہے جو کھوکھے پہ ہوتی ہے. کئی دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. اکیلے میں سونے سے پہلے نا رات کو، آج سب کے سب سوئیں گے کیونکہ کافی قریب ہو گئے رات کے، صبح ہوتا ہے لیکچر تو رات تک یاد بھی نہ ہوتا. رات کو اب اکیلے میں سوئیں گے نا آپ، تو اس وقت ہلکی سی ایک رمق آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرہ رکھی ہوئی ہے ہماری کہ اصلی سوال کرتا ہے انسان اپنے آپ سے. ایک دفعہ ضرور کرتا ہے، آدھے سیکنڈ کے لیے کرتا ہے کہ میں کیوں اصلی کام نہیں کر رہا. کیونکہ ہم سب جنت دوزخ کے ماننے والے تو ہے ہی نا. بے شک دل سے اس طریقے کا ایمان تو نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، مگر کسی بھی لیول کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں اسلام کے اوپر. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے مجھے. آپ کو میرے اوپر شک نہیں، مجھے آپ پہ شک نہیں. اس کا مطلب ہے بلیور تو ہم ہیں، یقین ہے ہمیں کہ ہاں مرنے کے فوراً بعد 2 فرشتوں نے آنا ہے، اور جس طریقے سے پوچھ گچھ ہونی ہے اس کا ڈر تو ہمیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر یہ کافی ہوتا تو معاملات دنیا کے اس لیول پہ نہ ہوتے جو اس وقت ہے. اگر دنیا کے چلے معاملات جیسے بھی ہیں، ہمارے یہ معاملات نہ ہوتے. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کے گھروں سے لے کے ایک غریب کے گھر تک جتنا امتزاج ہونا چاہیے تھا وہ 0 پہ آ چکا ہے. عمران خان کے گھر میں بھی وہی گفتگو اور گپیں چلتی ہیں جو کہ ریڈی والے گھر میں بھی چلتی ہیں، اور اس میں اسلام کا کچھ پتہ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جب معاملہ اس ڈیپتھ میں آگے خراب ہو گیا ہو تو اس طرح کے لیکچر پھر کسی اور ٹون میں کرنے چاہیے. کوئی ایک بجلی کی نا وولٹیج بڑھانی پڑے گی ہم سب کو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مجھے آپ لوگوں کے لیے، مجھے اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کہ کوئی پاور شاک دیں. ایسے کام نہیں ہونے والا. اگر واقعی میں میتھس پتہ ہے ہمیں، تو میتھس کیا ہے کہ ایک 200 کروڑ کی لائف، 200 کروڑ سال کی لائف، اور ایک 50 سال کی زندگی. میتھس تو ہمیں پتہ ہے کہ اصلی میتھس تو وہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں. وہ والا جو 200-300 کروڑ کا کانسیپٹ ہے ہمارے نفسیات میں نہیں آتا، کیونکہ ہم سب کو 70-80 سال میں مرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا ذہن کہتا ہے ہم دوزخ میں بھی شاید 70-80 سال میں مر جائیں گے. دوزخ میں کوئی 70-80 سال میں نہیں مرے گا. دوزخ میں تو 70-80 کروڑ سال میں بھی شاید نہ مرے کوئی. سوچیں ذرا کہ حضرت آدم کے بچے ابھی زندہ ہوتے، جو پہلے 2 بچے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک زندہ ہوتے. آج جو لیکچر ہو رہا ہے، پھر بھی اگر اس وقت آخرت کا دن شروع ہوا تھا جب حابیل قابیل زندہ تھے، اور تو آج آخرت کے دن میں فجر کی بھی اذان نہیں ہونی تھی. اتنا تھوڑا سپین ہے ہماری اس تک لائف کا، اور آخرت کا اتنا بڑا سپین ہے کہ حابیل قابیل اگر زندہ ہوتے تو آج ساحل میاں یہاں پہ جو لیکچر دے رہے ہیں یہ فجر سے پہلے کا لیکچر ہوتا. میں ابھی ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، دوزخ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آخرت کا دن اتنا بڑا ہونا ہے. تو ہمیں میتھس تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے بس لاڈ پیار ہی چل رہا ہے ہمارا آپس میں. اصلی کہانی تو تبھی شروع ہونی ہے جب اصل میں آنکھ کھلنی. تو اس کی ڈسکشن نہ ہونا جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس میدان کی ڈسکشن نہ ہونا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور جیسے ہی قوم انسانی بنو نو انسان جب وہ والا واقعہ بھول جاتی ہے تو اللہ نبی بھیج دیتا. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یہ
مطلب اتنی بڑی راکٹ سائنس جو ہے ہم نے بنا لی ہوئی ہے دنیا, یہ بیسک سی میتھس کو کیسے اوور رائڈ کر گئی ہے. مطلب راکٹ سائنس ہی میری آپ کی لائف راکٹ سائنس ہے, آج تک نہیں پہچان سکے دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. راکٹ سائنس ہی بن گئی ہے, نہ ابا نے بتایا نہ اماں نے بتایا, بلکہ بتایا تو ہے مگر ایسا کچھ بتایا جو ہر 2-3 سال بعد فیل ہو رہتی ہے ان کی تھیوری. پھر کوئی اور بڑے انکل اشفاق احمد, کوئی پروفیسر صاحب, کوئی دوست کے ابا جی بتا دیتے ہیں نہیں زندگی کا مطلب یہ ہے. پھر ہم شروع کرتے ہیں 5 سال واپس چلتا ہے, وہ بابا جی بھی فیل ہیں. سم تھنگ جو کہ کسی نے نہیں ہمیں بتایا ہوا اس دور میں, وہ ہمارے گھر میں کتاب میں پڑھا لکھا ہوا ہے, جس کو ہم بار بار عربی میں پڑھتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس وقت, وہ سارے کے سارے غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں جو گھر میں کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہو. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے جتھے کا, اتنا بڑا جتھا یہاں پہ پنڈی میں اکٹھا ہو گیا. اتنا بڑا اثر ہے کہ جو آپ لوگ سوچیں گے نا جس وقت بھی, آپ کے بچوں نے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. اس وقت دنیا جس ریلا جس طرف چل رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بات کر دینا کہ بھئی یہی ہے اصلی کہانی. اصلی کہانی یہ ہے, یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. ابو آپ غلط ہیں, امی آپ غلط ہیں, دادا ابو آپ بھی غلط تھے, اصلی کہانی کچھ اور ہے. یہ کہنا جس کی ہمت ہوتی ہے نا, جس کے اندر وہ والی تڑپ آ جاتی ہے, وہ صرف اللہ کا گفٹ ہے. وہ میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کام لے لے, ورنہ دنیا نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑنا کہ ہم ڈالر سے نیچے آ سکیں کہیں پہ, یا ڈالر سے لیفٹ یا رائٹ ہو سکے. میں اور آپ روز دعائیں کرتے ہیں بڑے گھر کی, گاڑی کی. جس رشک سے ہم بڑی گاڑی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, جس رشک سے خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ فطرہ نہیں ہے ہماری. somebody trained us. who is that somebody؟ وہ اسکول کا سینئر تھا یا ماموں تھے, چھوٹے ماموں تھے, جو ساتھ لے کے یشیں کرواتے تھے بچپن میں. جہاں سے بھی آئی ہے کہانی کسی نے شروع کی ہے, چونکہ ہم نے دیکھا سارے یہ کھیل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہی ہے حقیقت. میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں کیوں آیا ہوں. فرضی کہانی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. سمجھ لیں کہ ہم سب کے سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں, اور جہاز جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہم جا رہے تھے, راستے میں جہاز کریش ہونے والا. پانی کے اوپر سے گزر رہا جہاز. غور سے سنیے گا, اس مثال کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی بندہ, کوئی مولوی, کوئی سیاستدان, کوئی انکل تنگ نہیں کرے گا آپ کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھیا اصلی کہانی کیا ہے. جہاز اب کریش ہونے والے. ہم سب کتنے بندے ہو گئے تھے؟ 200-250 بندہ ہوگا ادھر, 120-150 بندہ ہوگا. اتنے ہی ہوتے ہیں جہاز میں بھی. ہم سب ہے, بچے بھی جا رہے ہیں جہاز میں, عورتیں بھی, مرد بھی. اب جہاز جیسے ہی کریش ہونے والا نا, تو ہم نے دیکھا کہ نیچے آئی لینڈ ہے. پائلٹ نے بڑی کوشش کی ایک جزیرے پہ اتارنے کی, جزیرے پہ اتار دیا. تقریباً سارے ہی بچ گئے, مگر سب زخمی حالت میں, زبوں حالی ہے. طوفان کا سما بندھا ہوا ہے, نہ لیفٹ پہ کچھ ہے نہ رائٹ پہ کچھ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, جو لوگ زخمی نہیں ہیں وہ جہاں پہ لائن بنائیں, جہاز میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کام کی ہیں, کمبل پڑے ہوئے ہوں گے وہ اکٹھے کریں. خواتین آپ اگر کوشش کر سکتی ہیں تو درختوں کے پتے توڑیں اور بچوں کو کور کریں. جن لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کا پتہ ہے وہ جہاز میں سے دیکھیں کتنا راشن پڑا ہوا ہے اس میں, اور پھر کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو چل سکیں. 250 بندہ اس بندے کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ماشاء اللہ کیا بات ہے, نواز شریف, عمران خان ٹائپ آدمی. لیڈرشپ ہے بھائی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. ایک دم اپنے حواس کو قابو کرنا, کھڑے ہو جانا اور سچویشن کنٹرول کرنا. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اندر سے فطرت کی آواز ہے کہ ہاں یار بڑی اٹریکٹیو کوالٹی ہے. اسی کی دور میں ہمیں دوڑایا جا رہا ہے کب سے. ٹھیک ہے, لوگ وہی کرتے ہیں پھر جو بھائی صاحب نے کہہ دیا. ظاہر ہے سینس بنا رہا ہے بندہ, جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ اسی کے مطابق سچویشن ہینڈل کر رہا ہے. واقعی میں اس کو سائنس کی کتابوں میں سچویشن لیڈرشپ ہی کہتے ہیں. انسانی نفسیات کی اندر کی آواز یہی ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے یار, اور مرد بھی کہتے ہیں کیا بات ہے, کاش میں ایسا ہوتا. عورتیں کہتی ہیں کاش میرا میاں ایسا ہوتا. اور یہی دوڑ ہم ابھی تک ہم یہی دوڑ میں ہیں.
اسی کو کرزما کہتے ہیں. سارا کچھ حاسد بھی ہیں ہم میں سے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا بھائی, حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے مگر حسد آتا ہے اندر سے, تو کون ہوتا ہے بتانے والا, میں بتاؤں گا. پھر کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں یار رک جا تو بعد میں بتا دیں, اس ٹائم وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار. اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اتنے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا زخمی حالت میں پاس آتا ہے اور کہتا ہے انکل بات سنیں. اور وہ بھائی صاحب لیڈرشپ میری طرح سے مائک پکڑا ہوتا ہے, اس نے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے انکل بات تو سنیں. وہ کہتا ہے ہاں بیٹا کیا بات ہے. کہتا ہے انکل میں نا سیٹ نمبر 42B میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے. جہاز نے بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کی تھی, میں ونڈو پہ تھا. تو جب جہاز کریش کرنے لگا تھا نا, تو میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک جزیرہ جہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں, گھر بھی بنے ہوئے تھے, آگ بھی لگی ہوئی تھی, کھانا شانا پک رہا تھا. تو کیوں نہ ہم اس طرح کا رخ کریں. کیا ہوتا ہے اس موقع پہ 247 بندوں کے ذہن پہ کیا بیتتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. ساری کی ساری لیڈرشپ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور سارے کے سارے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے. فطرت کی آواز ہے, ایسے ہی ہوگا. سارا کرزما جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے بندہ, اس بچے کو اپنے حسد میں آ کے کہتا ہے بیٹا رک جاؤ کر لیں گے جو تم کہہ رہے ہو کر لیں گے, پہلے مجھے ویریفائی کرنے دو, ریفرنس دو اس بات کا, سمجھ رہے, ریفرنس دو. اور بچہ کہتا ہے انکل میں نے خود دیکھا. کیا مطلب ریفرنس دوں, میں خود راوی ہوں اس کا, میں نے خود دیکھا ہے. آپ جتنی مرضی لیکچر دے دوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, وہ بچہ جو ہے نا وہ اس وقت لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہو گیا. اس بچے کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی کرزما, لیڈرشپ, سچویشنل لیڈرشپ, مینجمنٹ, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, انگریزی, راکٹ سائنس, فزکس, کیمسٹری, یہ ساری کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ کیوں بازی لے کے جا رہا ہے ہم سے؟ سوچیں ذرا, کسی کو جواب آتا ہے اس کا؟ نہیں, اس بچے نے بھی بڑے تنگی سے ہی بتایا, کوئی کانفیڈنس سے نہیں بتایا, بس اس نے بتایا کہ انکل دیکھا ہے میں نے. نہیں, سروائیول تو اس بھائی کے پاس ہے. چھوڑے میں بتاتا ہوں, وقت زیادہ لگے گا, میں اس میں چاروں جلدی سے میں ذرا کور پہ آ جاؤں. نہیں, ہارڈ ورک کے لیے سب تیار ہیں اس وقت, سب کے سب ہارڈ ورک کے لیے تیار ہیں. سچویشن ہی ایسی ہے, جب بری سچویشن ہوتی ہے انسان کی فطرت کے اندر ہارڈ ورک کی جو دلیل ہے نا وہ خود اندر سے آواز دیتی ہے, اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, غریب جتنا کام کرتا ہے نا ریڈی والا, یہ نواز شریف, عمران خان نہیں کر سکتے کبھی بھی. ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا کام کر رہا ہے. اس کو لوگ بتاتے ہیں یار تو بڑا محنتی ہے, پھر وہ کہتا ہے ہاں محنتی تو میں ہوں, آج تک تو نہیں سوچا. ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس بچے کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان ناموں کی ویلیو پتہ چلے گی, جو نام میں نے آپ کو آج بتانے ہیں, جن سے سارا کا سارا پاکستان غصے میں تپا ہوا ہے. جدھر جاتا ہوں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے سوال میرے سے, جو بچے سے پوچھا گیا تھا. اس بچے کے پاس ہے ویژن, اس نے دیکھ لیا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دور کیا چیز ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں, ہر موقع پہ اللہ کی سنت ایسی پوری ہوتی ہے. ایک ایک دور میں جیسے ہی جہاز کریش ہوتا ہے انسانوں کا, اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں اور وہ ویژن دیتا ہے کہ بھیا میں نے دیکھا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, وہاں پہ اصلی بقا ادھر ہے, بتا رہا ہوں تمہیں. آپ تو نبی نہیں آئیں گے, نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اصلی ویژن. میں نے کہا نا میتھس ہم سب کو کلیئر ہے, مگر اندر سچویشن ہے, پھنستے ہیں, ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم سارے, ہم کیا کریں. پھر اتنے میں کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے. میں نے جان کے بچہ بولا ہے, میں ان کو بزرگ بولتا تو وہ والی سچویشن کی عکاسی نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری اس وقت پاکستان کی ہے. ہر کچھ سالوں کے اندر, 100 سال کے اندر, اس سے کم میں, اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس جہاز کے کریش ہوئے جزیرے کے اندر آ کے آواز لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز نظر آ گئی ہے, مجھے آنا ہے تو بتاؤ, کیوں نہ ادھر چلیں. اور اگر چونکہ ہمارا ایک ہی ویژنری, ایک ہی فلاسفر ہے ہمارا, اللہم صلی علی محمد, ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کسی اور ویژنری کی ضرورت نہیں. ویژن مل گیا ہمیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کے انبیاء وہی ویژن دیتے آئے ہیں. ہمارے لیے جتنی ہائی ریزولوشن پکچر نبی علیہ السلام نے بنائی, کسی اور نبی نے نہیں بنانی تھی, بیکاز وقت ہی نہیں تھا اس ریزولوشن کا. ہر نبی کہہ رہا تھا باقی کی باتیں محمد نے آئے کرنی ہے, باقی کی باتیں آخر نبی نے آئے کرنی ہیں. ظاہر ہے انسان کی سوچ اس وقت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی تھی.
اس لیول کے اوپر معاملات بنے ہی نہیں تھے اللہ نے دنیا کے، جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کے وقت آئے. اب لیکن ہم پہ وہی معاملہ ہے جو ابوبکر صدیق اور علی بن ابی طالب پہ تھا. آپ کوئی نئی ایسی جہت نہیں ہونی، کروٹ اور نہیں لینی بنی نوح اسنان نے کہ ہم پہ اور علی بن ابی طالب پہ یا ابوبکر صدیق کے اوپر ریلیٹیبلٹی کی کرو ٹوٹ جائے کہ نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی اور تھی، کہانی ہی اور تھی، وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے اوپر ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل کے اندر یہ فلسفہ ساتھ ہی پنہاں ہے کہ اب ایسا کوئی موڑ نہیں مڑے گی بنی نوع انسانی کہ نبی علیہ السلام کی تمام طرح حدیث ہمارے اوپر اس بچے کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوں اور اس کو یہ بہانہ مل جائے کہ نہیں اب وہ والی باتیں نہیں پوری ہو سکتی جو کہ اس وقت ابوبکر صدیق پہ پوری ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی پیچھے اتنی بڑی آسانی ہے ہمارے اندر، ہماری نفسیات اتنی سیٹل ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہمارے اوپر کہ یہ شیطان اندر سے بہانہ کرے کہ وہ تو دور ہی اور تھا، اس میں معاملات ایسے تھے جو کہ میرے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہی ہوگا، جو ابوبکر صدیق کے اوپر سوال تھا وہی میرے سے سوال ہونا ہے. سوچیں انہوں نے کیا زندگی گزار دی اور میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. سوال ایک ہی ہے، پرچہ ایک ہی ہونا. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. کیوں؟ ویژن ڈائریکٹ مل رہا تھا. ہمارے بیچ میں کوئی 1400 سال سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے خواتین ادھر ہو جائیں، مرد ادھر ہو جائیں. ایک نہ ایک بندہ آ کے وہ ویژن بلر کر دیتا. ایک نہیں تو ہزار ہوتے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ کو. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری. یوٹیوب پہ کس کی سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا لیتے ہیں ہم، سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی، کوئی ڈانس ہوگا، کوئی فلم ہوگی، کوئی شاہ رخ خان، سلمان خان ہوگا. ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے تو نہیں آئے ہوئے نا ہم ادھر. کہیں آپ نے یہ تو نہیں سوچ لیا تھا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سچ بات کریں گے ہم. ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتہ ہے، کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتہ ہے اتنا؟ نہیں پتہ. جواب نہیں پتہ. آپ سے میں ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں، ابھی بتا دیتے ہیں. کوئی سی ایسی 2 حدیثیں بتائیں، کوئی سی ایسی 2 حدیث جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں. 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سی 2 حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں، آسان کر دیتا ہوں، ایک بتا دیں. جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی، بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی. حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہو. مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. سوچیں ذرا، مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی، 40 کروڑ انڈین مسلمان، 2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکا لگا ہے، کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال بہ سال، 100 سال بہ 100 سال فلسفہ صلاحیت کرتا ہے، نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں؟ ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتہ ہوں گے ہم سب کو. سمجھ رہے ہیں؟ 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے، 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے. آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے؟ بس وہ بندہ دیکھیں. یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. اور اس سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے، کسی کی داڑھی والے ہوں گے، کسی نے سوٹ ٹائی، لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ، وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا. یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا. اور کیا سچ بات کرنے آئے نا، ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے ہوئے نا، صحیح بات بتانے آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا، اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہیں کہ آپ کے بچے ہیں. جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا،
وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ, روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں, حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر, آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے. میں نے اپنے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے 40 کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, تو ان میں سے کوئی 12-13 کام تو میں کر ہی لیتا ہوں. تو کہتے ہیں بدبخت عورتوں کے لیے لکھی ہے. عورتوں اور مزدوروں کے لیے بریکٹ میں اوپر لکھا ہوتا, پڑھا ہی نہیں میں نے. سوچیں ذرا, ہمیں کوئی شناخت بتاتا ہی نہیں اپنی کہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئے ہو. آپ سمجھیں تکے پہ آپ لوگ آدمی ذات ہیں, اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ 1 یا 2 بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں. بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین اسٹریم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں تمہاری سند کدھر ہے ابھی. اور بائی دا وے کسی قسم کی مفروضے میں مت رہیے کہ وہ بچہ میں ہوں. میں اس بچے کو مودودی صاحب کہہ رہا ہوں اس وقت, سید قطب کہہ رہا ہوں اس کو. سمجھ رہے ہیں, میرے پاس اپنی کوئی نئی سوچ نہیں ہے, مجھے پتا اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اس نے کھول کے بیان کر دیا. سید قطب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا, کر کے دکھا دیا. آج تک پوری دنیا کی میجر 3 فورسز موساد, CIA اور FBI سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر رہی ہے. آپ سمجھ رہے, چھوٹا واقعہ ہے. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے تو ہم خود بچتے پھر جاتے ہیں کئی دفعہ جماعت اسلامی والے کہ سر آپ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو آئیں, بات تو کریں ہم سے, ٹھیک ہے. مگر مودودی صاحب کا ویژن جو ہے نا, اس کا پروپیگنڈا کرنا اپنے اندر اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورلڈ ویو کلیئر کر لو, خدا کا واسطہ ہے تمہاری اپنی دنیا میں رہنے کے لیے. پھر دنیا حسنہ کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں پتہ تو چلے نقشہ کیا ہے. اب مودودی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں مگر نقشہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ایون مودودی صاحب کے فلسفے کے اوپر بھی ہمیں اسی اسٹینسل کے اوپر نیا ورلڈ ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اتنی جلدی سے 1990 کے اندر 2000 کی دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی ضرورت پڑ گئی. کیا آپ کیا کریں, آپ کیا کریں. میں تفہیم القرآن کافی نہیں رہی میرے لیے, تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے. اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ, اور شاہ رخ خان سلمان خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ اتنے کو سیریس نہیں لیتے, سمجھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کھچا رہی ہونی تھی اگر سلمان خان جہاں بیٹھا ہوتا بس, مگر سیلفی سے آگے کی اوقات نہیں ہوتی ایکٹر سنگر ڈانسر کی. اس کو بھی پتا ہے اس بات کا, اس لیے بیچارہ ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں, حسد از دی اونلی کامن تھنگ ان شو بزنس. سمجھا, جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے, دوسرے مولوی سے حسد کیسے آ سکتا ہے. تمہاری تو گیم ہی کوئی اور تھی, تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو. وہ جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, میں جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, لے کے تو ایک ہی جگہ جانا نا مولویوں نے. سلمان خان, شاہ رخ خان, ٹام کروز, بریڈ پیٹ کے تو نان نفقہ لگا ہوتا ہے نا, کوئی اور جیت گیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا. سمجھ رہے, آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاف سمجھ آ رہی چاہیے کہ نقشے میں لکیریں کھینچی کہاں پہ, حاشیے ہیں کدھر کدھر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتا ہو کہ نقشہ, دنیا کا نقشہ کدھر ہے. آپ اس نقشے میں کون سا اسپاٹ ہے, کون سا اسپاٹ. ایک صحابی نے, حضرت عباس, غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے, وہ طائف کے صحابی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکے آیا تھا نا, تو میں نے اپنے دوست عباس سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجا ہے میرا, کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, نئی سوچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہفتے کیا کر رہا ہے, کہتے عبادت کر رہا ہے. ساتھ کون ہے, ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے, علی بن ابی طالب ہے. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام, حضرت خدیجہ اور علی بن ابی طالب. وہ صحابی کہتے, روتے ہوئے کہتے کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے, مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا نا
تو 1/4 اسلام ہوتا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن میرے پاس ہوتا کہ 1/4 اسلام میں ہوتا, چوتھا مسلمان ہوتا میں. اگر میں اس وقت میں نے تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان, اس وقت میں تمسخر اڑا کر نکل لیا کہ عجیب سی باتیں کر رہے, عجیب سی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے % اسلام ہیں. اللہ کی قسم, اگر آپ کو نہیں پتا نا آپ کتنے % اسلام ہیں, تو آپ خاص % آف کفر ہیں, خاص % آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کتنے % اسلام ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا. کیونکہ اندھا دھند مسلمان نہیں ہوتا. بائی ڈیزائن, بائی ڈائریکشن, بائی ویژن مسلمان ہوتا. تو کہ پہ نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے. سوچیں ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا, آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کر رہے یہ دعا؟ حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا, کمزور ایمان کا مومن کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا, عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص % آف اسلام ہیں, اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے % اسلام ہیں آپ, اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ, کیا کیا اسلام کا. کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا ہی نہیں, اللہ نے 2 ہی بتائے ہیں. ایک اسلام کا قبیلہ بتایا ہے, ایک طاغوت کا قبیلہ بتایا ہے, تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے. اسپیکٹیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں, یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں, یا ان کے لیے کرنے والے ہیں. اسپیکٹیٹر اسلام میں تماشائی جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہے میرے پاس. غزوہ بدر میں نا, میری آپ کی عمر کے نہ کچھ نوجوان ابھی مکے میں ہی پائے گئے تھے. بدر ہو رہی تھی, بدر کا اعلان ہوا. پر یاد ہے نا بدر, آپ سب کو پتا ہے غزوہ بدر کا نا کیسے ہوئی تھی. اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتا ہوتی ہے, مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب کیونکہ وہ ہمارے اوپر لگتی ہے آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی, مکے میں اس وقت مسلمان تھے, سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے, ڈسکشن چل رہی ہے کیا کریں. کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے, گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے, اتنے 100 اونٹ تیار ہیں, اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں, اتنے سارے بھالے تیار ہیں, گھوڑے تیار ہیں, اونٹ تیار ہیں, سب موٹیویشنل اسپیکنگ چل رہی ہے مکے کے اندر. سے مقابلہ ہے, آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کی شناخت پہچانیں. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی. انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گے جو صحیح. صاحب کے ابا تھے آرمی میں, اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی. اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کے قابل ہم ہیں ہی نہیں, اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے ہم, ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا, اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے, پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے, سوڈانیوں کے. They did that. Somalians 2 سینگوں والی قوم نہیں ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں, 10 سال تک کھڑے رہیں, گنتے رہے بندے, 10 سال تک کھڑے رہیں. اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے.
9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے, اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں, ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے, کہہ رہے تھے نہیں پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو, ایسا کیا ہوا تھا ان کو پتا نا آپ کو. 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ؟ یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے, نوکریاں کرنے آ رہے تھے ادھر, ڈالر کمانے آ رہے تھے ادھر. بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی ہے. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں, پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی, اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان, تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی, پریشر ہے میرے اوپر, میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے, جانا تو پڑے گا, مار پٹا کے لے کے چلے جائیں گے, نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی, راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں سامنے سامنے چلتے ہیں, جیسے ہی رن پڑے گا نا, جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ, اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا مدینے میں. صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں روکے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگا اتبا کو, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا. کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفریق نہیں. اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ, سارے ادھر آؤ. جاکت
ادھر آجو سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی, کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے. سوری, ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم, سما اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے, ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہی ہے. نقشہ دیکھ لیں, آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آگے بتائے گا کہ کون سی جگہ جزیرہ ہے, خود پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہ جزیرہ. دیکھیں نقشے پہ کیا چل رہا ہے. آپ کو میں چھوٹے دور کی بات افغانستان کی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو طالبان کے ساتھ ہوا, جیت گیا افغانستان, یس, سب کو پتہ ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے کہ جیت گیا. ہاتھ کھڑا کریں, کسی کو شک ہے؟ نہیں, ہم سب کو پتہ طالبان جیت گئے. آپ کے گھر پہ میں آؤں 10 بندے لے کے, 2 بچے مار دوں آپ کے, ٹھیک ہے, 2 بچے مار دوں, آپ کی بیگم اٹھا کے کچھ توا میرے منہ پہ ہی مار دے بس, اور پھر میں کہوں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. ہم چلے گئے تو آپ جنگ جیت گئے. سوچے تو صحیح, جنگ ایسے جیتی جاتی ہے. گھر گھسے ہیں, میرے بچے مار دیے, ایک توا منہ پہ کھایا اور نکل لیے, سوری یار سوری, ہم آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے, سوری. جنگ یہ ہے ہماری غیرت. جا کے محلے والوں کو بتائیں, دیکھیں 10 بندے آئے تھے, 4 بچے میرے مارے, خالی میں نے توا مارا, نکل لیے. ایسے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے طالبان جیت گیا, ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے. شناخت کس طریقے سے کرنی ہے کسی ایونٹ کی, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ان کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہار جیت کے فیصلے نہیں کرتے ہوتے. ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے, میں تیار نہیں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ 32 لاکھ بچے تو نے عراق میں مارے تھے, ٹونی بلیر, تجھے چھوڑوں گا میں؟ تو سمجھ رہا تو نے سوری کر دیا تو کام ہو گیا. ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت ہے کہ میرے گھر میں بچے مار کے بھاگ جائے گا اور لوگوں کو جا کے سوری کرے گا تو کام ختم. آپ کے ساتھ ایسے ہوگا تو آپ کام ختم کر دیں گے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. او شکر ہے کہانی ختم. جید علماء کرام سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک ٹسوے بہا رہے ہیں افغانستان کی امریکہ کی ریٹریٹ کے اوپر, ٹسوے بہا رہے ہیں کہ ایک ہی موقع تھا جہاد کا ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے دیکھی جاتی ہے سچویشن کو. طالبان کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے. اصل میں اللہ کی قسم اب شروع ہوا ہے. پہلے تو ہارتے تو شہید, جیتتے تو غازی, ٹھیک ہے, کہیں پہ بچ جاتے تو غازی ہو رہتے, مر جاتے تو شہید ہوتے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب تو جا کے ٹیسٹ ہوگا طالبان کہ بھائی اب تو پاور تمہارے پاس تھی, آج اگر تو فیل ہوا نا تو اگلے 200 سال تک ساؤتھ ایشیا سے کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوگا. کیا پتا دنیا سے ہی نہ کوئی داخل ہو. کیا یہ نکلا تمہارا خلافت کا انتظام اور یہ ڈیفینیشن تھی, یہ تمہارا مودودی, تو یہ کتب, تو یہ دیوبندی, تو یہ سلفی, کہانی ختم. اگر وہ اس سسٹم کو صحیح نہ چلا سکے, ہم سب کے بچے اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں. اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے, بچے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایک ایسی بدماشی کر رہا ہے, پہلے انگلینڈ کرتا ہوتا تھا, 200 سال وکٹوریا زبردستی گھس جاتی تھی, بندے مار کے سب کچھ نکالا, آپ آزاد ہیں آج سے. ہمارے ساتھ بھی ایسی کیا, سب کچھ نکال لیا, آپ آزاد ہیں آج سے. پھر امریکہ کی باری آ گئی, کل چائنا کی باری آ جائے گی, پرسوں فرانس کی آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے کوئی ہار جیت کے فیصلے نہیں کرنے. کیسے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ معاملے کو سمجھنا مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ARY پہ حامد میر صاحب نے بول دیا ہے.
ایسے نہیں کچھ سمجھ آئے گا. ان بیچاروں کی اتنی فراست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں کرتوت کرتے ہوتے. یہ نظریات اور تجزیات ہوتے ان کے. خالی تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے سے اور قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہ کوئی نواز شریف مومن ہوگا، نہ عمران خان، نہ طارق جمیل ہوں گے، نہ میں. جب تک ایکشنیبل ٹینجیبل نہیں نظر آئیں گے میرے اپنے گھر کے اندر اور میری وجہ سے میرے محلے کے اندر، میرے علاقے، میرے خاندان کے اندر، اسلام کا کنٹریبیوشن زیرو ہے میرا ابھی تک. 100% زیرو ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. دس از اے پرابلم وی آر ناٹ سالونگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے کیا، سالو کیا خاک کریں گے ہم. سب سے بڑا مسئلہ میرے ابا جی نے اور آپ کے ابا جی نے میں کیا بتایا تھا کہ بیٹا گھر کا 10 مرلے سے کنال، 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال، یہ اسلام کی رکن ہے. اللہ کی قسم ہمارے دین کے یہی رکن ہے اس وقت. 10 مرلے کنال، 4 کنال، میران، سیوک، V8. جو صحابہ کے درجات ہوتے تھے نا، ہم نے اس طرح انسانوں کے ہی درجات رکھے ہوئے. کہ ادھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے ہیں، ادھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میران والا کون ہے، V8 والا کون ہے. اس وقت درجات ایسے ہوتے. سمجھنے کی کوشش کریں. میتھس غلط ہو گئی ہماری اور کچھ غلط نہیں ہوا. نیت بھی ٹھیک ہے، ہماری بلیف سسٹم بھی ٹھیک ہے. 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی نا. اب نیچے کینیٹک انرجی چاہیے ہوتی ہے. کینیٹک انرجی کے لیے وہ بچہ چاہیے ہوتا ہے سر. وہ بچہ آگے بتاتا ہے کدھر جانا ہے، اور ہماری کینیٹک انرجی ٹریگر ہو جاتی ہے. پیر چلنا شروع ہوتے ہیں خود ہی. سب کے پیر چلنا شروع ہو گئے تھے بچے کی وہ بات سن کے. ہاں چلو دکھاؤ کدھر ہے بستی. کینیٹک انرجی خود ٹریگر ہوتی ہے. ایک تو ویژن کلیئر ہو جائے. نیت بھی ہم سب کی صاف ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ پاکستانی جوان جتنا زیادہ تپا ہوا ہے نا اس وقت فحاشی پہ، مجھے پتا ہے. بے شک آپ سب کے موبائل اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، مگر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھپا کے کرتے ہیں. آپ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے گناہ ہے. آئیڈینٹی کی جو بنا ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اس کی سٹرکچر کوئی بنا نہیں رہا. نوکریوں میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں کہ یار صدقہ کر دوں گا، زکوٰۃ کر دوں گا. ہر ایک کو پتہ ضرور ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. پھر چھوٹے موٹے وہ جو گرین ٹیکے والے مولوی صاحب ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہم کہ نماز پڑھ لیا کرو بس. گرین ٹی کا مطلب پتہ نا ان کو، بریلویوں کو نہیں کہہ رہا ہوں گرین ٹی کا. گرین ٹی کا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے. شوگر کوٹڈ اسلام. اور یوٹیوب پہ بہت ہیں. باہر امریکہ میں تو سب کے سبھی تقریباً گرین ٹی کے والے ہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی غلط. بس نماز پڑھی تھی، فجر پڑھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ بتا ماشاء اللہ آئے نا بیٹھے نا، جیسے احسان کیا ہم نے صبح فجر پڑھ کے. یہ وہ ہیں جو سفید جھنڈا لہرا کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے والے کلرکس. خدا کی قسم نواز شریف عمران خان کا قصور نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے نا قصور. قصور اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اصلی کتاب ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری مسجدوں سے آیا ہے. جمعے کے خطبوں میں آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جا رہی ہماری. آپ سب کو پتہ ہے یار، دین سیکھنا ہوگا. میں اسد عمر کے پاس جاؤں گا پنڈی میں، آپ سب کو ہی پتہ ہے یار. میری بات ہوئی تھی، انہوں نے پتہ کہا ایک دفعہ وہ الحمد شریف والی صورت پہلے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا نام ہی نہیں پتہ ان کو. الحمد شریف. سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. سورہ قل هو اللہ. نہیں قل شریف نہیں، سورہ قل هو اللہ، سورہ الحمدللہ. یہ دین سکھائیں گے. مجھے ہی پتا ہے، میں دین سیکھنے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا کہ اس بارے میں نہ میں کنفیوز ہوں نہ آپ کنفیوز ہے کہ سر جس طرح ہم سلمان خان کو فلم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں، آپ کو سیاست کے لیے رکھا ہوا ہم نے. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا، جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری باری ہوئی اگلی. اصلی کہانی یہ جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا، اصلی وہی مسجد والا بندہ ہی کام آنا ہے میرے، اگر کام کا ہوا تو. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. میں اپنے ابھی فرد کی بات کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں نا 2 یا 3 بدماش بندوقیں لے کے گھس جائیں، ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضعیف مومن کی کوئی اوقات نہیں ہے. شریف مومن سے کسی کے باپ کو بھی ڈر نہیں لگتا. یہ جو سفید ٹیکے والے گرین ٹیکے والے جو ہے نا، ان سے ان کے فالوور سے کسی بھی شر پسند کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر اسی سے لگے گا کہ جس نے مسل بنایا ہوگا اسلام کا کہ تو میرے سامنے چوری کر کے تو دکھا، تو کوئی لڑکی پکڑ رہا میرے سامنے، تجھے پتہ چلے کہ مسلمان کے سامنے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے.
ہمارے کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے گناہ کر, جیسے کوئی لڑکی کوئی اغوا کرا ہوگا, بس یہ ہے ہمارا ایمان. اور حدیث بھی فٹ کی ہوگی کہ دل میں برا جاننے والا ہوں میں. حالانکہ ایسی خباثت ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرتے ہوئے خوش بھی ہو رہا ہوگا, 250 لائکس. یہ دل میں برا جان رہے ہیں آپ کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی آپ کے سامنے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ کسی نے الٹا چکا گھما دیا, اور اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہے وہ میرے اماں ابا نے نہیں گھمایا, آپ کے اماں ابا نے نہیں گھمایا, وہ مسجد سے گھمائے. ہم سب کو اس ڈیفینیشن کے اوپر آنا پڑے گا کہ میاں ایک منٹ رک جاؤ, گورا اتنا بڑا ٹیرر کیوں ہے؟ ایسا کیا کرتا ہے؟ گورے کا نشانہ بہت تیز ہوتا ہے. جب وہ بندوق پکڑتا ہے تو سجدہ کیوں کرتے ہیں سارے؟ ایسا کیا ہو رہتا ہے؟ سوچیں تو صحیح, اتنی بڑی حیت کیسے بن گئی؟ اگر میرا نام پیٹر جوہانسن ہوتا, میں کانورٹ مسلم ہوتا, آپ کے ذہن پہ کوئی اور تصویر کیوں بننی تھی؟ یہ جو امپریشن ہے, یہ جو سجدے ہیں, یہ 1-2 سال کے معاملات نہیں ہوتے. یہ سالہ سال سے آئے ہیں, ہم پیدا ہی اس کا گٹر میں ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, میاں میرے ابا تو غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم ایگزیکٹ سیم جملہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا. وہ بکواس یہ کرتا تھا, تجھے زیادہ پتہ ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ پتہ ہے, میرے دادا سے بھی زیادہ پتہ ہے, ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہمارے. تو بتائے گا کہ دادا سارے کے سارے غلط تھے, بے وقوف تھے؟ ایگزیکٹ سیم جملہ. آپ جا کے کسی بھی اپنے بزرگوں کے تبلیغ کریں گے, ابو جی, انکل, چاچو جی, اصلی کہانی یہ ہے کہ میں نے اسلام کا حصے دار بننا ہے, حصے دار نہیں ہوں میں تو میں کسی اور طاغوت کا حصے دار ہو گیا ہوں. تو وہ آگے سے پتہ کیا بولیں گے؟ تینوں زیادہ پتہ ہے. میرے ابا جی ہر جمعرات میں لاد کراتے ہیں, تجھے زیادہ پتہ چل گیا. سوچیں ذرا, فجر ہے تو پڑھنا نہیں ہے, تین زیادہ پتہ لگ گیا. یہ بیسکس ہیں جو ہماری کلیئر نہیں کی جا رہی. بہت آسان کر کے ابھی میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکلٹی میں بتاتا ہوں کہ بھائی ساحل میاں سب کچھ ٹھیک ہے, کیا کروں, کل کیا کروں اٹھ کے. آپ کے اور طارق جمیل صاحب کے لیکچر میں فرق کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے بعد بھی ہم بیٹھ کے ویڈیو ہی دیکھتے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی شرما جائیں ایسی ویڈیوز دیکھتے. تو آپ کے اور ان کے سیشن میں فرق کیا ہوا پھر؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا کام کیا کرنا ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا, لوگوں سے خوش اسلوبی, لوگوں کو معاف کر دینا. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے, کسی شک میں مت رہے گا. تزکیہ نفس کے لیے خوبصورت ترین دوائیاں ہیں سارے مولوی. مسئلہ یہ ہمارے تزکیہ نفس سے امریکہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں بھی مشنز ہیں, آنے دیتے ہیں وہ, خیر ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا, پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا. ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ تقویت اور استقامت دے, میں خود حصہ ہوں, ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں, مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو بیسک ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ ہو جائے کہ میں رک جاؤ, یہ گنگا کس نے شروع کی تھی, کدھر سے بہ رہی, جا کدھر رہی ہے, تو بتا دو. اینڈ میں چاہتے کیا ہو؟ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو نو, دیٹ از آل. صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو, بس. اینڈ میں کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا. اسپتال ہوگا, کینسر ہوگا, بس. اور کیا؟ موت ہوگی. اپنے سے باہر آنے نہیں دے گا آپ کو. یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی عمران صاحب, کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں رہے ہمیں. آپ کے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے؟ امی ابو بیوی بچے. میرے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے؟ امی ابو بیوی بچے. آپ کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, یمنیوں کے لیے دعا کرنا میرے لیے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو. ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں, ہم دوا کے قابل کہاں سے بن رہے ہیں؟ آپ نے کبھی آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہوں نا, اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو دیکھیے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا 5 منٹ والے, اوقات پتہ ہے نا ان کی آپ کو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. آئے, السلام علیکم, کیا حال ہے, دعا کر لیں اور چل لیے. جنازوں کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ, ہم سب کو پتہ ہے, جوکس چل رہے ہوتے. کیوں؟ اپنا نہیں مرا ہوا نا. جس دن اپنا مرے گا میں دیکھتا ہوں کس کو لطیفہ یاد آتے ہیں.
ایک بندے کو بھی کوئی سے 3 نام پتہ ہے فلسطین میں پچھلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے کن بچوں کے نام مرے, کون سے بچے مرے ہیں؟ اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتہ ہیں, اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتہ ہیں. وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتا بھائی؟ مجھے اصل میں بھی فکر نہیں ہے ان کی, بس اپنے آپ کو دلاستے اور جھوٹ دے رہا ہوں بس. جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اس کو سب سے, وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بش نے منع کیا تو عمران خان نے منع کیا ہے, طارق جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر اسرار نے منع کیا. وہ کہتا ہے میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے, اس کو بچانا میں بچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فطرت بنائی ہے ہمارے کے, جس کو اصل میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا ہے. یہ حمزہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جن چیز کا ڈر تھا نا اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا. جس کو چاہیے تھا نا اسلام وہ ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ. تم لوگوں کو کون سی جوانی آئی ہے؟ جس کو اصل میں لگی ہے وہ پہنچ گیا. یہ والی کہانیاں کسی اور کو سنانا کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے خالی. سو دس از اے پرابلم. اسرائیل کی میری بات نہ مانیں, اسرائیل کی پرائم منسٹر کی بات ہی مان لیں. کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے کی جماعت جتنی ہوگی اسرائیل ختم ہوگا. آپ کی بھی مسجد میں 2 بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں, میری میں بھی 5 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, پہلی صف بھر جائے اگر جامعہ مسجد سینٹر والی ہے تو. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, کرسیوں والے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ کرسیوں والے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں بیچارے, بزرگ ہیں, کیا کریں وہ بیچارے, سارا کچھ کر چکے ہیں وہ ہمیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کچھ جان نہیں رہی, نہیں تو میں بھی 1-2 شادی کر لیتا, اب فجر ہی پڑھ لوں. اور کیا کام ہے؟ جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی صف کرسیوں والی, دوسری صف تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کو کیا ٹورسٹ آتے ہیں؟ وہی نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے, یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے. جمعے کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے, یہ جاکت کدھر سے آتے ہیں؟ کوئی علاقہ ہے جو بتا دے میں جا کے وہاں لیکچر دوں, ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی ہیں کیونکہ عین جمعے کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میرے محلے میں تو نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر سے آئے ہوتے, بندہ دیکھ رہے ہوتے کتوں آ گئے. اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعے کے خطبے کے عین موقع پہ, سائڈ پہ ہو, پیچھے والی صف میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خاص فرشتے ہیں, خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعے والے دن. فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں؟ فجر چھوڑیں آپ, فجر جمعے کے دن عصر پہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتاؤں کدھر چلے جاتے ہیں؟ یوٹیوب میں. وہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے عصر کی نماز نہیں انجوائے کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ پیچھے سے اسرائیلیوں تک کو پتہ کیوں نہیں کرنی, ہمیں بھی پتہ کیوں نہیں کرنی. کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی ان اٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے, مولوی صاحب بتا ہی نہیں رہا اصلی کہانی کیا ہے, کیوں میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ کو کوئی 2 یا 3 ویڈیو میں سے 3 یا 4 جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچ گئے سارے. اور مولوی صاحب ہر جمعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے. نماز پڑھا کرو بیٹا, حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر, زکوٰۃ دیا کرو. جو سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جمعہ چل رہا ہوتا ہے. عید کے دوران حج کا خطبہ ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس, عید کے دوران عید کا خطبہ ہوتا ہے. اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے. یس, ہر مولوی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں. یس, کیا اس رمضان میں جہاد کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جب فلسطینی بچیاں ذبح ہوئی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ, یہاں پہ میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے, تو غیرت مند مسلمان یہی سوچے گا جا بھائی تیرے سے کیا بات کرنی, تو پتہ نہیں کس سے ڈرا ہوا ہے. اسرائیل کے خلاف بات کرتے بھی یہاں سے ڈرتا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے ہمارا. اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے دیتے ہیں کہ ہاں ساحل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی, بس یہ تسلی دیتے ہیں. جو بندہ کہے گا نا ساحل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی, ڈپریشن میں جاؤں گا, دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا. اس لیے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے, 20-30 سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے, اب ضائع ہو گئی ہے,
آپ کرسی پکڑو, ایک تسبیح پکڑو, فجر پڑھا کرو, کچھ تو کر لو, ٹھیک ہے. نہیں تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو کر لے, چل کیا پتہ چاہتا اللہ معاف کرنے والا ہے یار. یہی کہانی ہے آپ کی. سو انڈرسٹینڈ, یو آر دا اونلی ہوپ. آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت, ٹھیک ہے. مودودی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے, تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ اس بات میں بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے, ذرا سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو. سوچیں ذرا. یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ہم سارے. بیواؤں کی مدد کی ہے, ہاں جی کی ہے. یتیموں کو کھانا کھلایا, ہاں جی کھلایا. اسلام کے لیے کچھ کیا ہے, اسلامی کے لیے کچھ کیا نا بیوہ کی مدد, اللہ خوش ہوگا اس بات پہ. یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے 2 بچے 3 بچوں کے نام بتا رہا ہوں. بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو, کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں, آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیے گا, اسلام خطرے میں ہے, آپ نے حصے داری ڈالنی ہے. خدا کی قسم اسلام خطرے میں. جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے. میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ساتھ والے آئے بریانی لائے ہیں, بریانی, تو میں کہوں گا بھائی بریانی چھوڑ, وہ بالٹی لے کے آپ پانی کی, اور میں بریانی بھی نہیں کچھ کروں گا, آگ لگی ہوئی. نہیں سر, بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے. یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں. بہت دھیان میں رکھیں گا, یہ کنفیوژن ازلی نہیں ہے, بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے. ہیومینیٹیرینزم, تزکیہ نفس, اجتماعیت, او جہادی, ایکسٹریمسٹ, یہ سارا کچھ. بھیا بات سنے, میں نے کب کہا بندوقیں اٹھاؤ اور لگاؤ سب کو, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. آج خلافت آ گئی, خدا کی قسم پرسوں امیگریشن کی لائن لگ جانی یہاں سے, ہم سب امریکہ بھاگ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیسے بھاگے ہیں خلافت کے خلاف. یس, اللہ کی قسم وہ جہاز لاہور سے ٹیک آف کرتا, لاہوری بھی چڑھے ہوتے اس کے اوپر, ایسے گر رہے ہوتے سائڈ پہ, مولا جٹ نیچے. یہ پنڈی سے بھی چڑھا ہوتا, ہم سب بھی چڑھے ہوتے. آپ کیسے سمجھ, خلافت سے دور بھاگے ہیں, وہ امریکہ گئے ہیں بھائی, خلافت سے نہیں دور بھاگے. امریکہ جانے کا خواب ہم سب کو ہے. ابھی میں کہوں نا کہ بعد لیکچر کے بعد 2 نوکریاں ہیں میری ٹیم میں امریکہ کے لیے جانے کے لیے. کان ایسے بڑے ہوئے کھول ہو جائیں گے کہ سر وہ سب ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے امریکہ والی بات کی تھی. ابھی میں نے مذاق کیا, پھر بھی 1-2 بندے آ جائیں گے, سر وہ سیریس تو نہیں تھے آپ. سمجھ رہے, ہم سب کو جو اصل میں چیز چاہیے وہ اندر سے خود بیانیہ آتا ہے اس کا, سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں جو چیز چاہیے خدا کی قسم مل جائے گی دنیا میں. اس لیے کہہ رہا ہوں وہ چاہیے والا لفظ بدل کے اللہ رسول ڈال دے, وہ بھی مل جائے گا. جس کو جو اصل میں چیز چاہیے ہوتی ہے انسان نکال ہی لیتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. جس کو جو چاہیے مل رہا ہے اس کو. یہ بڑے بڑے بزرگ کیا گئے ہیں کہ جس کو اینڈ میں جو ملا اصل میں اس کو وہی چاہیے تھا, دل میں اس کے اسی کی تڑپ تھی. تو بہت 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 بڑی کنفیوژن کو کلیئر کر لیں کہ کہیں پہ بھی انڈیا میں مسلمان ہوں یا پاکستان میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں یا ترکی میں ہوں, فلسطین میں ہوں یا سوڈان میں ہوں, امریکہ میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں, سب سے پہلے یہ دیکھیں اسلام کس جگہ پہ ہے. میرے اندر اسلام ہے کہ نہیں, میرے گھر پہ آیا کہ نہیں. جب تک میرے گھر کے اندر نظام سیٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا میرا بچہ اس قابل نہیں ہوگا. کیونکہ جس دن اسلام کا نظام کر دیا ہم نے, میرے بچے نے نیچے سے سرک لینا ہے کہ ابو جی نہیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کا کوئی سی یونیورسٹی کالج گھروں کا محلے کا سیمپل لے لیں, عورتوں کو پردہ کرنے کا شوق اندر سے نہیں ہے. کرتی بھی ہیں تو اللہ نے کیا ہوا ہے اس لیے کر رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی بندہ اسلام کی بات کر دے تو تھپڑ کی طرح وہ سوال آتا ہے, ساحل میاں یہ جو حدیث سنائی ہے اس کا ریفرنس دے دیں آپ. مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو تھپڑ لگا رہا ہو گلی میں, اور میں کہوں یار باپ کو نہیں مارتے ہوتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے باپ پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت برسائی. یہ حدیث کے ساتھ ریفرنس بتا دیں. مطلب تو سمجھ نہیں آ رہی میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. اپنے باپ کو مار رہا ہے, اس کے لیے میں حدیث نہ بھی سنا رہا تو کافی تھی, مگر نہیں جو آپ نے حدیث سنا کے ریفرنس سنا دیں. سو یہ ہے, اس وجہ سے میں مودودی صاحب کو یا تھیر کتب کو بچہ کہتا ہوں, ان لوگوں کو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ کہاں سے لے آیا ویژن, یہ بتائے گا ہمیں.
کہ جو دین کا نظام ہے وہ نافذ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا رہا. ڈاکٹر اسرار کا نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو پتا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا؟ کدھر ہے تنظیم اسلامی کی خلافت؟ کیوں نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر اسرار کے اپنے الفاظ بتا رہتا ہوں, خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی. کہتے ہیں بس میرے پاس کچھ 2-4 بیج ہیں, کام کے 3-4 بیج ہی ہیں بس. میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید نسلوں میں نکلے, باقی سارا کچرا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار خود اپنے اس جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 بیج ہیں, کچھ ہی ہے, اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے بس. اقبال نے یہ بات نہیں کی تھی, ذرا نم ہو, کہ کوئی سے کوئی پہ کوئی ایک دو سپارک چاہیے ہوتا ہے. ایک بندہ کرونا کچی چمگادڑ کھایا, پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا. ہوا نا ایسے؟ ایک کچی چمگادڑ کھائی نا چائنیز نے, آج تک ہم کرونا بھگت رہے ہیں. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات, اس نے شروع کیا, ایک دم کام شروع ہوتا ہے. ایسے سرکل گھومتا ہے پوری دنیا کا. آپ کیسے رہے مودودی صاحب گھر گھر جا کے دعوت دیتے رہے, وائرل ہوتی ہے بات, وائرل خود ہوتی ہے. اندر کی نفسیات فطرت خود چیختی ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. جیسے وہ بچے کو آواز آتی ہے, لوگ پیچھے بستی کی طرف بھاگتے ہیں. ایک چنگاری کافی ہے, 200 بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کاش ایک چنگاری نکل آئے ایک کسی کے اندر, کافی ہو گیا ہمارا کام. مگر وہ والی چنگاری نہیں کہ بس سر آپ کل سے میں نمازیں جاری کروں گا. کل نماز کا حکم 600 دفعہ ہے, کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے تو آپ اسلام کے دور کے کزن بھی نہیں ہیں. اسلام مسلمان ہونا چھوڑیں, جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اسلام سے. اور بھائی مگر نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہمارا, نماز پڑھنا لائف سٹائل ہے ہمارا. اور مقصد اسلام کا نظام دنیا کے اندر کرنا ہے. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, اللہ نے کہا. یظہرہ کا مطلب ہوتا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ سب پہ حاوی ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ سب پہ, عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. اب آئے ٹیکنیکلٹی کے اوپر, اگلے 10 منٹ میں ٹیکنیکلٹی بتاؤں گا, اس کے بعد کوسچن آنسر لیتے ہیں. کیا ہے دین کلی کا مطلب؟ کس کس کو سمجھ آیا؟ اعلیٰ دین کلی کے اوپر غامدی صاحب چپ کیوں ہیں؟ سارے کے سارے انفرادی تزکیہ نفس والے چپ کیوں ہو جاتے ہیں اعلیٰ دین کلی؟ کیونکہ وہ دین کہتے ہیں کرسچن, یہودی اور بدھزم, ہندو, اعلیٰ دین کلی. یہ تو چاروں دین ہی نہیں ہیں. اللہ نے تو دین کسی اور چیز کو کہا ہے. اعلیٰ دین کلی میں تو نہ کرسچن آتے ہیں, نہ ہندو آتے ہیں, نہ بدھ مت آتی ہے. یہ اعلیٰ دین کلی کیا ہے مطلب؟ عربی میں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اعلیٰ دین کلی کا مطلب ہے تمام دینوں کے اوپر. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کلی کا مطلب ہے ان تمام دینوں کے اوپر, دنیا کے تمام ادیان کے اوپر قوی ہو جائے گا, ثبت ہو جائے گا اسلام آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کون سے دین ہیں جن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اس دین میں ہم شامل ہو گئے؟ وہ دین آسانی سے سمجھ لیں. اس دین کے پراپر ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں, ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں جن سے مسلمانوں کے انبیاء نے, اسلام کے انبیاء نے لڑائیاں کی ہیں. ہمارے دور میں بھی اس دین کے انبیاء بھی کچھ زندہ بھی ہیں, کچھ پرانے مرے ہیں, زیادہ ریسنٹ 200 سال پہلے مرے ہیں, 100 سال پہلے مرے ہیں, 1500 میں کوئی 28 ایسے نبی آئے ہیں ان کے ادیان کے. یہ سمجھ لیں بس. آپ اتنا بڑا تمہید کیوں باندھا تھا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس دین کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. یورپ میں پراپر سسٹم. اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے, اللہ کسے دین کہتے ہیں. قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا, اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے یہاں الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے. اس کی مثال کیسے ہے کہ مثال کیا, لٹرلی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا. یہ آیت ہے. یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں. امریکہ کا ویزا نہیں ایشو ہو سکتا, آپ کو منہ اٹھا کے جائے ویزا لے لے. امریکہ نے کہا نہیں, ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی پروسیس ہے نا ان کا ویزے کا. شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے نا. لا ہے, کوئی پروسیس ہے, سسٹم ہے, لا ہے نا. لا کوئی سسٹم کہتے ہیں. تو یہ
مصر کے بادشاہ کا کون سا لا اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ الاؤ نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. لا اکراہ فی الدین، پڑھی آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یس، لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے یا للدین لکھا ہوا ہے؟ فی الدین لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یہ دھیان میں رکھ لیں. بس اسلام نے کن سسٹمز کو کانکر کرنا ہے. کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مذہب ہے. کیونکہ دابۃ الارض جو آخری نشانی ہے، آخری نشانی، اس نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اس کریچر نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بنی اسرائیل سے. یہ تب بھی زندہ ہوں گے. یظہرہ علی الدین کلی کے اوپر کیسے آ گیا پھر؟ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. نہیں، یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے. مذہب نہیں ختم ہونے والے، یہ والا مذہب رہے گا. اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہوا ہے کوئی جو اینڈ تک نشانی ان تک ہے. آخری نشانی کیا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی. درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی آ کے مار اس کو. تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک کہ یہ والا واقعہ نہ ہو جائے، یہ غرقد کے پیڑ والا. ٹھیک ہے، دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے. تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لینی ہے؟ یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا. وہ والا سسٹم پہچانے کون ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں براک اوباما مسلمان ہے یا جارج بش کرسچن ہے یا جو بائیڈن کرسچینٹی کو لے کے آگے چل رہا ہے؟ نہیں، ان کا الگ سے سسٹم ہے. اس سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے. کن لوگوں نے غالب آنا ہے؟ ہم نے، میں نے، ساحل ادیم نے نہیں. میرے اوپر تو ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کہ اگر تجھ سے نہ ہوا ساحل میاں تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لٹرلی تنبیہ کر رہے ہیں، لٹرلی، کہ سسٹم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا سسٹم بتا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی مدد نہیں کرتے، اللہ صحابیوں کی بھی مدد نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے. جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ مدد مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کہیں نیپوٹزم، فیوریٹزم نہیں ہے کہ ہاں بس میرا بندہ اس کو مدد کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایک ہی نظام ہے، بس میں اس نظام کی مدد ہوگی اللہ کے غیبی. اس نظام کو آپ نے اقامت کر دی تو فوقہم و تحتہم، اوپر سے بھی آئیں گی مدد، نیچے سے بھی آئے گی مدد. رحمت اوپر سے بھی آئے گی، نیچے سے بھی آئے گی. اس لیے بہت دھیان میں رکھیے گا کہ ہم سب کی کوئی مدد کیوں نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. ہم کیوں ہر وقت سوچتے ہیں کہ یار وہ لوگ ہیں انعمت علیہم یا ہم لوگ ہیں انعمت علیہم؟ الٹا کیوں ہو گیا؟ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہوگی نعوذ باللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو ہم پہ اوپر فٹ ہو رہی ہے. انعمت علیہم تو وہ اس وقت دنیا میں، قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی جو اسلام کے سسٹم میں آئے گا اس کے اوپر سسٹم نافذ تو فوقہم و تحتہم ہو جائے گا. مدنیات بھی نکلیں گی، ایگریکلچر بھی چلے گا، پورا کا پورا تمہارا اکنامک سسٹم چلا دوں گا میں. آسمان سے بارشیں آئیں گی، آسمان سے رحمتیں آئیں گی، کہانی ختم. اتنی سی بات تھی. ہم لوگوں نے کہا نہیں سر، نواز شریف بتائے گا یا پی ٹی آئی بتائے گی. چائنا کا نظام لے کے آئیں گے ہم، ترکی کا نظام لے کے آئیں گے ہم، کامونزم، سیکولرزم، آل آف دیٹ سسٹم، ازم. ان سب کے انبیاء کے نام ہم سب کو پتہ ہیں. یہ یورپ کے انبیاء ہیں، انہوں نے اپنا اپنا سسٹم بنایا. ایک پوری انسائکلوپیڈیا لکھی، 500 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا امریکہ کے پاس. کہاں سے آئی وہ؟ یورپین فلاسفرز نے لکھی. رول بتائے، نیچرل لا کیا ہیں، سوشل لا کیا ہوں گے. اسی کی بیس کے اوپر امریکہ کا پورا کانسٹیٹیوشن اور لاز اور امینڈمنٹس بنی. نام ہی اس کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہوا ہے. 1600-1700 میں جا کے پوری کی پوری بحث مباحثے ہوئے ان کے فلاسفرز کے. کہاں سے فلاسفرز آتے تھے؟ اپنے جرمن فلاسفرز تھے. کانٹ تھا، ایمینوئل کانٹ، کتابیں لکھ کے تھک گیا. یہ بینجمن فرینکلن اتنا انسپائر تھا روسو اور ڈیکارٹے سے، جا کے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتا پھرتا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ دین الملک، جو اللہ نے کہا نا دین ہے، اس کا دین مرتب ہو رہا ہے. امریکہ کا دین مرتب ہو رہا تھا اس وقت. یہ والے فلاسفرز
اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے انجیل انہوں نے 1600 میں. 30 سال تک مور دین 40 لاکھ بندہ مار دیا, کوئی گنتا ہی نہیں ہے ابھی تک. وہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ کو گن رہے ہیں نا, 40 لاکھ بندہ ذبح کیا انہوں نے یورپ میں. 30 سال تک کی جنگ ہے, دا گریٹ وار. کن کی تھی؟ ان کے انبیاء کی ورسز دا بائبل. چرچ کے خلاف جنگ کر رہے تھے انلائٹن ماڈریشن والے, کہ سسٹم تمہارا غلط, ہم نہیں مانتے تمہارے چرچ کو. اور کیوں مانے؟ میں بھی نہ مانتا, آپ بھی نہ مانتے. بدماشی کرتا تھا جا کے پادری, زبردستی کے ٹیکس ہوتے تھے, زندہ رہنے کا بھی ٹیکس لیتا تھا, پراپرٹی کا بھی ٹیکس لیتا تھا. پادری پھرتا تھا پورے کے پورے یورپ میں, ایک ایک بندے کو کنگال کر کے نکلتا تھا. لٹرلی بدماشی کی ہوئی تھی انہوں نے. انہوں نے پھر جنگ کرنی تھی اس کے خلاف کہ یار یہ کس قسم کی کتاب ہے تمہاری, اور کتاب کیوں نہ ایسے بولتی. وہ لکھی ان کے پال نے تھی, ان کا ایک تابعی ہے, ان کا تابعی جس نے اپنی پوری کتاب لکھ دی اللہ کے نام پہ کہ اللہ کی کتاب ہے. 14 کتابیں انجیل کے اندر پال کی ہیں 27 میں سے. آپ خود سوچیں, ہمارے تابعی کو جرت ہے قرآن پاک لکھے, وہ ہمارے صحابی کو جرت ہے. ہم نبیوں کو یہ جرت نہیں دیتے, انہوں نے اپنے تابعی کو جرت دے کے پورا کا پورا اللہ کے نام کی کتاب ہے انجیل, پال نے لکھی ہوئی کتاب. وہ اس نے تو پھر بدماشی کرنی تھی نیچے. پھر ان کے انبیاء, ان کے لٹرلی انبیاء ریز ہوئے. اپنے اپنے سسٹم کا نبی ہوتا ہے نا, اس نے بتایا نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. لوگوں نے پھر ایسے جان کی بازی لگائی ان انبیاء پہ. لٹرلی روسو کی فالوورشپ, یہ کانٹ کی فالوورشپ. انہوں نے باقاعدہ پھر پولیٹکس, سیاستدانوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. بائی ڈیزائن نہیں, کتاب چھاپتے تھے بس. جیسے علامہ اقبال نے ہماری پالیٹکس کو انفلوئنس کیا, انہوں نے اپنے پالیٹکس کو انفلوئنس کیا. فوجیں ترتیب ہوئی اور اڑا کے رکھ دیا. لٹرلی انجیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے انلائٹن ماڈریشن کی ایج میں. چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی پروٹیسٹنٹ پرنسس کو کہ تو نکل کے دکھا گھر سے, تیرے اس چرچ نے سارے کے سارے قدر مچایا تھا ہمارے اندر. اپنی پرنسس چرچ نہیں جا سکتی تھی. کچھ سمجھ یاد آ رہا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. ایکسٹریمسٹ قسم کا بندہ ہے یار یہ. چرچ جانے کی اجازت, آپ کو پتہ ہے عرب میں, یو اے ای میں, دبئی میں مسجد فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد اگلے منٹ میں لاک کر دیتے کہ چلو کوئی دوبارہ مسجد آئے تو 4 بندے کھڑے ہو کے اسلام کی بات نہیں کر سکتے. جو رہتے ہیں ان سے پوچھے, ایک ایک کر کے. ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا. سسٹم ہے یہ, سسٹم. دین الملک. ہمارے ساتھ خدا کی قسم نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو, نظر خدا کی قسم آ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا, آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا. یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں. میرے پاس حماد صاحب ایک میرے احباب میں سے ہیں, وہ آئے اور آئی جا رہے کہ ساحل بھائی آپ کی اتنی ویڈیو چلتی ہیں, آپ یہ والی بات کر دیں. آپ کو بتا دوں دین کیا ہوتا ہے اور سمجھنا کیسے ہے. مجھے نا عمران خان پرسنلی پسند ہے ایک بندہ, اب تو نہیں پہلے تھا. آئی یوز ٹو تھنک کہ یار جو بندہ گنگا کے الٹا کھڑا ہو جائے نا, اس کی قدر کیا کرو. باتیں میں ایسی کرتا تھا, یاد ہے نیٹو کے ٹینکس یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ جا کے دکھاؤ افغانستان. بہرحال پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے تو سمجھ آ گئی تھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا. بیچارہ نیت اچھی ہو یا ہو نہ ہو, اللہ ہی جانتا ہے, کام نہیں ہو سکتا. تو یہی ہوا. پھر کیا کہہ سکتا ہوں. 2019 میں یہ لا پاس ہوا ہے. ابھی پاکستان میں لا پاس ہو چکا ہے, بل پاس بھی ہو چکا, پتہ نہیں چلنے دیا, نیچے سے گزار لیا. ان سب پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, اب میں نے کہا مولوی کیوں قصوروار ٹھہراتا ہوں, بیٹھے ہوئے جاہل, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پاس کر رہے ہیں. امریکہ میں LGBT کا لا ہے, پتہ آپ کو, لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. کوئی روک کے دکھائے امریکہ میں. اب لوت کی قوم نے آفیشیل منہ باہر نکالا. امریکہ کے علاوہ کہاں کر سکتا ہے؟ انڈیا میں نہیں کر سکتا سر. انڈیا کا لا بڑا فٹ ہے. انہوں نے پتہ کہا ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا, سوائے اس کے کہ وہ لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جینڈر ڈسفوریا اس کو, تو ٹھیک ہے وہ کسی آدمی سے شادی کر لے, اور ہم چیک کریں گے ڈسفوریا آپ کا, میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی. انڈیا نے میڈیکل ایگزامینیشن رکھیا. امریکہ کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ پاکستان کا. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. پاکستان میں خالی یہ جا کے بتا دوں نا کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں, بس نادرا نے مجھے عورت لکھ دینا ہے, اور پھر آئیں شادی کریں بھائی صاحب, جاوید صاحب آئیں, بس اتنی سی بات ہے. یہ ہے. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی کہانی کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. یہ پاکستان کا لا بل پاس ہو چکا ہوا ہے, جینڈر ڈیفینیشن کے اندر میڈیکل ایگزامینیشن 0. بس مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, لڑکی کو فیل ہو رہا ہے وہ آدمی ہے. 2 عورتیں جا کے نکاح کریں گے, نادرا سے ایشوڈ آئے گا نکاح نامہ ان کا, ویریفائڈ. خالی بول دیا جا کے نادرا میں کہ میں فیل کر رہا ہوں بس کہ میں لڑکی ہوں.
آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی کہانی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ جیسے جالے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آفیشیل نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح پنڈی میں 3-4 اور مجلسیں لگی ہوئی ہیں ادھر، وہاں پہ 3-4 میں سے 4 میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. میں آپ کو اس لیے کمپلیمنٹ کر رہا ہوں، یہاں پہ لڑکیوں کی محفل میں بھی جا سکتے تھے آپ، یہاں پہ کسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اندر اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے نا، ایسے تو نہیں ادھر آ گئے آپ. سسٹم سمجھیں، دین کسے کہتے ہیں، بس یہ ہمارے دین میں آ گئی ہے بات کہ جب دل چاہ لڑکی بن گیا، جب دل چاہ لڑکا بن گیا، جس سے شادی کرنی ہے کرو، کوئی لا میں روک نہیں سکتا مجھے. روکے گا کون؟ پاکستانی ہمسایا، ہمسائے ہی روکتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہو، 2 بندے اکٹھے کیوں رہتے ہو؟ وہ کیا بولیں گے؟ دوست ہیں، دوست ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی یہ اصل میں مسلمان ہیں اندر سے، ان کو غصہ آئے گا اس بات پہ، محلے میں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی، اٹھا کے باہر پھینکیں گے مجھے. نادرا خالی کور دے رہی ہے اس وقت گورنمنٹ کور دے رہی ہے، مطلب دین کور دے رہا ہے، مسلمان کور نہیں دے رہے اس کو، اس لیے چپ ہے اس وقت. چپ پڑھیں ذرا یہ ایکٹ جا کے، آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے تو میں بتاؤں آپ کو کہ دین کہتے کس کو ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ دین یہ نشانی ہوتی ہیں دین کی. لا میں حضرت یوسف کا بھائی ویزا نہیں لے سک رہا تو یہ لا ہے، کوئی بھی بندہ لڑکی بن جائے، یہ دین بن گیا ہمارا. کسی شک میں نہ رہیے گا، یہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سسٹمز کے اوپر ہی غالب کروں گا میں اپنے سسٹم کو. تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، میں تو اسلام کی مدد کرتا ہوں. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں بس. اللہ مسلمانوں کو نہیں شکلیں دیکھتے، جس نے آنا ہے مدد لینا، آ جاؤ، پڑی ہوئی ادھر. دس از دا پرابلم. اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے اور ہم پاکستانیوں کو پنڈی میں بیٹھ کے نہیں پتا، جو سامنے سپریم کورٹ میں واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے، کوئی ریٹ نہیں دائر ہو رہی اس کے خلاف، کوئی کچھ نہیں. وہ اکیلا اللہ کا فوجی مجھے کالیں کر رہا ہے، کم از کم 4 دفعہ آیا. پھر میں نے اس کو دفتر بلایا، بات سن، کیونکہ مجھے کالیں بہت آتی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں. انہوں نے ایکسپلین کیا، ڈاکٹر صاحب ہیں گواہ کے، وہ اور یہ بھائی صاحب آئے، یہ پنڈی سیٹل ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں، 6 روڈ پہ کہیں پہ کٹاریا میں. یہ دونوں آئے کہ ساحل بھائی یہ دیکھیں لا، یہ دیکھیں لا. میں نے کہا مجھے بتا میں کیا کروں. کہتے آپ ایز این ایکسپرٹ کنسلٹنٹ آ جائیں، کیونکہ سائنس پتہ ہے آپ کو، نفسیات بتا دیں گے آپ جج کو. میں نے کہا یار وہ میری تھوڑی سنے گا، میں اس کے علاوہ کچھ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں نا عوام تک یہ آگاہی تو پہلے پہنچاؤں نا. کوئی تو ٹیکنیکل بات کرنے والا آئے گا کہ ہاں جی میری پہنچ ہے، میں آتا ہوں سپریم کورٹ میں. چھوڑتے ہیں اس کو ہم. آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتہ اس بات کا، سمجھ لیں. مطلب انتہائی بیوقوفی میں سمجھ لوں، اتنا زیادہ بیوقوف ہوں کہ میں یہ سمجھ لوں، مگر سمجھ لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. ذمہ داری پھر بھی بھائی صاحب ہی کی ہے. آپ کا بیٹا چوری کرے نا، میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہ پکڑوں، آپ بھی پکڑیں گے کہ بیٹا کیا کر کے تیرا پتر آ کے میرے گھر. لیڈرشپ کا اتنا سا مطلب نہیں پتا آپ کو. آپ سمجھے چھوٹا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اتنی بڑی میخ لگا دی آپ نے آ کے. اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 نمبر مولویوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے 70 سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صرف مذہبی اسلام. LGBT مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، نادرہ کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان میں تو سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ نمازیں پڑھیں، آپ اپنے روزے رکھیں، آپ کو کیا روک ٹوک ہے؟ جب تک دین کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پتہ چلے گا. بھائی اس کا ہم سے ہی سوال ہونا، اللہ نے صرف دین کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ بعد ہی سسٹم ہی کرتے ہیں. کیا جی کیا مستری تھے، کمار تھے، کسان تھے، کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اللہ نے یہ سوال کرنے ہم سے. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں. سسٹم تباہ. امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے. امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی. ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں، جنگ کے دور کے مسلمان، اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے. دس از اٹ، کہانی ختم. جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پر امن ہو کے بیٹھ گئے ہم. نہیں سوری، امن کے دور میں پر امن نہیں بیٹھا صحابی. یہاں پہ ہم جنگ اور جدل کے دور میں بچیاں ہماری ریپ ہو رہی ہیں، کشمیر سے لے کے فلسطین تک روز چیخوں کی آواز آتی ہے. روز کوئی نہ کوئی مسلمان ریپ ہو رہا ہے. کہاں سے ریپ ہو رہا ہے؟ فوجیوں سے ریپ ہو رہا ہے نا. کوئی گلی میں لگا ریپ بھی ہوتا، میں کہیں یار ٹھیک ہے سول ایشو ہے، پولیس کا ایشو ہے. ہر جگہ فوج آتی ہے، پکڑتی ہے، ہمیں مارتی ہے، بھاگ جاتی ہے. سوری سر، اللہ حافظ. ہم جنگ جیت گئے؟ ایسے تو نہیں ہم جنگ جیتیں گے بھائی. افغانستان کوئی جنگ نہیں جیتا، ابھی شروع ہوئی ہے جنگ. جنگ جیتے گا جب جس طریقے سے روس نے تیاری کی تھی. آپ کو پتا ہے روس نے کولڈ وار میں کیا تیاری کرائی تھی؟ اپنے پوتے تک تیار کیے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو، امریکہ کو ایسپیوناج کریں گے ہم. بچے تیار ہوئے امریکن ایکسنٹ میں، امریکنائز کیے انہوں نے، امریکہ میں انسٹال کیے. زمین
پیروں تلے زمین نکل گئی تھی ریگن کی کہ یہ کیا ہوا, ہر تیسرا بندہ روسی جاسوس ہے ہمارا. کیسے تیار کیے؟ 30 سال لگائے تیار کرنے میں. وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, ٹیکنیک ان کو پتا تھی بھائی ایسے ہی کھیلی جاتی ہے گیم. وہ کوئی ریڈیکل مسلم تھے, جہادست تھے, احمد دیدات کے فالوور تھے اس وقت؟ نو. سوچیں تو صحیح, روس کو یہ بات سمجھ آ گئی, کفار کو یہ بات ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی سسٹم نہیں کسی کا اپنے اوپر نافذ کرنے دیں گے. آج دنیا کے 114 ملک روز UN میں چیخیں مارتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سلام اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے بل رہا ہے کہ زندہ رہنا انہوں نے چوز نہیں کیا. غیرت کی ڈیفینیشن کے لیے اسلام کی ضرورت نہیں تھی, انسان کی ضرورت تھی. اور میں پہلے ہی پتہ ہے غیرت کیا ہوتی ہے. باہر ایک پولیس کی گاڑی آئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے, مذاق کر رہا ہوں. سو اگر کفار کو بھی غیرت کی ڈیفینیشن پتہ ہے اور برملا کہہ رہے ہیں یار ان کی غیرت کو سلام, تو اب سوچیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے وہ. بس اتنی سی بات ہے. میں نا ٹورانٹو میں بیٹھا رہا, نوکری کرتا تھا, وہ مجھے ایک دن نا ویڈیو آئی. اس وقت اس طرح واٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں آتی تھی, تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آئی اور جمعے کے خطبے میں فلسطینی میرا نام لے کے مجھے بلا رہے تھے, ساحل میاں کچھ کر ہمارے پاس آ, ساحل میاں کچھ کر, ساحل ندیم آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کیا کریں گے. کامن سینس ہے نا, انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا, تو انہوں نے پتہ کہا تھا الپاکستانی, کہ پاکستانی مسلمانوں تم ہی آ جاؤ, کوئی اور نہیں آ رہا, تم تو آ جاؤ, تم اللہ اللہ کرتے ہو, لا الہ الا اللہ کرتے ہو. خدا کی قسم جمعے خطبے میں پاکستانیوں سے فریادیں کریں, خدا کا واسطہ کوئی پیغام پاکستانیوں تک پہنچائے. جمعے کے خطبے میں مسجدوں میں غزہ کے مولوی چیخیں مار رہے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچاؤ پاکستانیوں تک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حصے داری نہیں ڈال سکتے اسلام میں؟ سوری, ہم ڈائریکٹ حصے داری ڈال سکتے ہیں. ہم چوز کرتے ہیں کہ نہیں سر پیچھے بیٹھے میچ دیکھنے آئے ہوں, بس صرف میچ دیکھنے آئے ہوں. بس یہ ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ جب تک کلیئرٹی نہیں ملے گی تب تک مسجد سے کلیئرٹی نہیں ملے گی, جمعے خطبے میں کلیئرٹی نہیں ملے گی. بیٹا اپنا گھر سنبھالنا سیکھ ایز اے مسلم. تو اپنے گھر میں ابو بکر رہی ہے تو باہر کہیں جا کے خالد بن ولید کے منارے نہ ماری. اپنے گھر میں ابو بکر بن, پہلے نظام نافذ کر, اپنے بچوں کو تیار کر, بیسک سیرہ اور بیسک قرآن کے اوپر تعلیم جو ہے نا وہ 12-13 سال کے بچے کو پوری ازبر ہونی چاہیے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں تھا جو کہ مغازی پہ ٹرین نہ ہوا ہو. 5-6 سال کے بچوں کو غزووں کی اسٹوریاں سنائی جاتی تھیں. یہ عرب کا ٹرینڈ ہے. ہمیں کسی کی اسٹوری سنائی رہتی ہے بل گیٹس اور جیک ما کی, تو ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی نا. یا تو پیسے لانے کے لیے تلوار, بندوق تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہودی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں تمہارے قرآن سے اس لیے مسئلہ ہے, یہ قرآن میں بندوق ہے. یہ یہودی اسکالر نے مجھے کہا ہے تیرے قرآن میں بندوق ہے, اس لیے ہمیں تمہارے پہ غصہ آتا ہے. تو تمہاری تورا میں بھی تو بندوق ہی بندوق ہے. ہمارے قرآن میں بندوق ہے, اس لیے ان کو غصہ کس بات, کیا مطلب ہے قرآن میں بندوق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا کتب علیکم القتال, قرآن میں بندوق ہے کہ تم تو نہیں چھوڑو گے ہمیں, اس لیے ہمیں مسئلہ ہے. تم بدھزم نکالو, ہندوازم نکالو, ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے, ٹینشن نہ لو. جیسے کہ ہم نعوذ باللہ ان کی ایکسیپٹنس مانگ رہے ہیں, تو وہ تو خیر ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زیادہ تر مسلمان ان کی ایکسیپٹنس ہی تو مانگ رہے ہیں. ہمیں یہی مسئلہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, جن کے کوشچنز ہیں وہ ابھی پوچھ لیں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے وقت اوور ڈو کیا ہے کوشچن آنسر کا. جی, ایک نعرہ لگتا ہے ہمیں, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری خواتین کو, بچوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, اور اس نعرے کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں. اور آج کا نعرہ ہے نیا پاکستان. اس سے پہلے جب ہماری بربادی شروع ہوئی تھی تو اس وقت نعرہ لگا تھا سب سے پہلے پاکستان. تو آپ جیسے عقل و خرد والے لوگوں کو تو اس نعرے کا مطلب پتہ چل گیا تھا, یا کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا, مگر میجارٹی نے اس نعرے کو اڈاپٹ کیا, اس کا ساتھ دیا. آپ کا نعرہ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر ہماری یوتھ کے لیے, مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ میں وہ نعرہ بتاتا ہوں, بات درست ہے. سب سے پہلے پاکستان جو ہے نا, مشرف صاحب کا ہم سب کو پتہ ہے, وہ بھائی صاحب فیشن کے پجاری تھے, اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. دین تو بہت دور کی بات ہے, اس وقت دنیا بھی صحیح نہیں پہنچی تھی. وہ بیچارہ مانگتا ہی رہا امریکہ سے, مجھے پاور میں ڈال دو, مجھے پاور میں ڈال دو. I don't take مشرف دیٹ سیریسلی, مطلب ایز اے تھنکر. اس کا کوئی اپنا عقل فہم نہیں تھی, وہ بیچارہ خالی مائلیج ہی چاہ رہا تھا. ڈاکٹر اسرار نے ایک اپنے بیان میں بتایا کہ جب بش نے کہا نا ود اس اور اگینسٹ اس,
تو مشرف صاحب ہل گئے، ظاہر ہے اس کو اگلی پاور چاہیے تھی، تو اس نے کہا سب کو بلاؤ، ذرا سب کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، علماء کی کانفرنس بلائی اس نے اگلے دن ایمرجنسی میں، اور ڈاکٹر صاحب کہتے میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، مجھے بھی بلا لیا. ڈاکٹر صاحب بہت جید عالم اور مشہور اپنے ٹائم کے تھے، تو مائلیج کے لیے بلایا تھا مشرف نے، سنی نہیں کسی کی تھی. کہتے میں لیفٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مشرف نے رائٹ سے شروع کی پوری کتھا اپنی، مولویوں نے کہا یہ کر دیں وہ کر دیں وہ کر دیں. تو کہتے ہیں مشرف میں ایک اچھی بات تھی، باقی ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف غلطی تھیں اس کی، کہ ڈرتا تھا تو نظر آ رہا تھا ڈرا ہوا ہے، اس کو وہ چھپانا نہیں آتا تھا. تو کہتے کہ وہ کہتا تھا، ہم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کہتے مسئلہ یہ کہ بش نے کہا ہے کہ ہمیں فوجیں گھسا دیں گے، یہ جہاز کے ہوائی اڈے جو ہیں اور بیسز آرمی کی ہمیں دے دو، تو ہم کیا کریں. تو کرتے کرتے مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کی باری آئی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، امریکہ نے کہا ہے کہ اپنے ہوائی اڈے بیسز ہمیں دے دو، ایئر بیسز اور یہ مرین بیسز ہمیں دے دو، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کریں. تو مجھے کنفیوژن ہے کیونکہ میری بیسک میتھس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کر لی تو جنگ ہار جائیں گے. کہتے جی یہ تو ہار گئے تو کیا ہوگا مشرف صاحب. تو مشرف صاحب نے کہا پھر وہ آگے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ ہوائی اڈے اور بیسز ان کو مل جائیں گی. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر لڑائی کی دے دیں. سمجھ رہے ہیں مشرف صاحب کے آئی کیو کی داد یہیں پہ پتہ چل رہی تھی کہ وہ بھائی صاحب ایک شو مین تھا بیچارہ، اس بیچارے کو کیا پتا اس کا آئی کیو کی. اور بڑی مثالیں ہیں میرے پاس، میں ایز این اکیڈیمک بات یہ بتا رہا ہوں کہ دیٹ مین واز ناٹ مینٹلی ویل، a little too much of a narcissist, that's why he did whatever he did. اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا فرعون دکھانا تھا ہم سب کو، اس نے دکھا دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا نام ہسٹری میں رقم لکھوایا، اسلامک ہسٹری میں بھی رقم لکھوا دیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو کسی اور مسلمان کو مروانے کے میں کوئی آر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، میں ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا کہ میں پاکستان میں تھا اور میں اس وقت کچھ نہیں کر سکا جا کے اپنے مسلمانوں کو یہاں پہ بچانے کے لیے، اب اسلام آباد میں مشرف صاحب نے اپنی اوقات دکھائی تھی. بہرحال اس کے بعد سے میں نے کسی عالم کو بھی سیریس لینا بند کر دیا پاکستان میں، کہ اس وقت کہاں تھے جب اسلام آباد میں بم پڑے تھے. اتنا آپ کو اسلام پتہ ہے تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ مسلمان بچیاں مر رہی تھیں ہماری، 3800 بچے مار دیے ہمارے. اس وقت آپ کو جمعے کی ممبر چمکا رہے تھے آپ لوگ. میں نے اس کے بعد پاکستانی اسکالرز کو سیریس لینا بند کر دیا. بہرحال آپ کا سوال یہ نہیں ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ جب جزیرے پہ ایک انکل کھڑے رہتے ہیں، عورتیں ادھر ہو جائیں مرد ادھر ہو جائیں، یہی ہے نا نعرہ اس وقت، تو کیا کریں ہم. اللہ کی قسم صرف اور صرف یہ ایک ہی اس بندے کے خلاف ویژن دینے والی کتاب صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس. نبی علیہ السلام نے ان تمام لیڈران کو پری ایمپٹیولی ڈیفیوز کر دیا ہوا ہے. آپ ایک دفعہ بچوں کو کیریکٹر بلڈنگ کے اندر سیرہ سکھا دیں، بس سیرہ سکھا دیں، بس آپ کو پتہ چل جائے کہ جس طریقے سے شاہ رخ خان اور ٹام کروز مشہور ہوئے نا، ہمارا ڈیوٹی تھی ہماری کہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح سٹوری ٹیلنگ کے تھرو بچے کے سامنے کریٹ کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام تھے کون. اس شخص کا پوری طریقے سے معائنہ کرو، ان کی پکچر کو ہائی ریزولوشن ہائی ڈیفینیشن میں دیکھو. ہمیں بس اپنا نبی نہیں پہچانا گیا، خدا کی قسم یہ مسئلہ ہے، ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. اتنا رٹا مارا ہم نے محمد علی جناح کے مضمون کا، مائی فادر کے مضمون کا، سمجھ رہے ہیں، اتنی فلمیں دیکھ لی ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہر چیز کی، مگر ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. اگر ایک دو ہم اپنے نبی علیہ السلام کو پہچان لیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہی لیڈران کے خلاف فلسفہ، اور ان انبیاء کے خلاف، یورپ کے جھوٹے نبیوں کے خلاف فلسفہ بھی میرا نبی دے رہا ہے، ان کے خلاف لیڈرشپ کی ایگزامپل بھی نبی علیہ السلام نے دی، اور اس کی فوٹو کاپی نکلی عمر بن خطاب علی بن ابی طالب کی شکل میں. کسی کو شک شبہ رہ جائے کہ وہ تو نبی تھے، ان پہ تو اللہ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہوتا ہے، تو علی بن ابی طالب تو نبی نہیں تھے، عمر بن خطاب تو نبی نہیں تھے. ان کو یہ ہمت اور جرأت کہاں سے آ رہی تھی؟ ان کو اللہ کی غیبی مدد ہر روز آ جاتی تھی. کیسے آتی تھی؟ وہ سسٹم کے اندر فٹ ہو گئے تھے آ کے. ہم سے وہ سسٹم چھوڑا نہیں جا رہا. کون سا سسٹم؟ کہ یار اسلام کے لیے تو شاید پیسے بھی قربان کرنے پڑے. ساحل صاحب آپ نے کہا تھا کہ یا پیسے مقصد بناؤ یا اللہ، تو میرے تو ابا نے بتایا کہ پیسے مقصد ہونا، نہیں تو شادی نہیں کرنے دیں گے میری.
کامن سینس کی بات ہے نا. ہمیں جو چیزیں لسٹ بنا لی ہم نے, پاکستان کے تمام مسلمانوں کا اسلام کا بیسک 4 رکن اسلام ہے ہمارا. اسلام کے 5 رکن پتہ ہے آپ سب کو؟ پاکستان کے 4 رکن تو ہم سب کو پتہ ہے. عورت, گھر, گاڑی, زمین. پیسہ, عورت, گھر, گاڑی, پیسہ, عورت, گھر اور گاڑی, یہ ہمارے اسلام کے 4 رکن ہیں. جس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد دوست بھی ہیں, اس کے بعد عزت بھی ہے, اس کے بعد سارے کے اس کی بات کو لاجیکل بات ہے, اس کی بات اچانک لاجیکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے بعد مال ہے, اس کے بعد گھر ہے, گاڑی. انڈرسٹینڈ, ہمارا دین کوئی اور ہو چکا ہے. نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعرہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. خدا کی قسم اتنا ڈیپ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے جملہ لکھا ہے نا کہ تو جس سسٹم کو سجدہ کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف لا الہ الا اللہ ہے. بس یہ ہے اصلی کہانی. جس مولوی صاحب نے کہا نا وہ بنی اسرائیل نے یہ کیا, تو بنی اسرائیل وہ, تو پال وہ, تو نصرانی وہ, کہنا سر وہ مذہب کی لڑائی بعد میں بتانا, پہلے بتائیں اس وقت کے 3 کوئی سے ادیان کے نام بتا دیں. اس وقت کون سے 3 ادیان ہیں دنیا میں جو سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ چل بھی رہا ہے ان کا, چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم کرنسی ایک کر دو, ایک سسٹم بنا دو, نہیں استغفار, خلافت والی باتیں, تو نیٹو والی بات کیوں مان لیتے ہو پھر؟ نیٹو نے خلافت لے کے آئے ہیں وہ یورپ میں. نیٹو نے پورا سسٹم اکٹھا کیسے کر لیا پورے یورپ کا؟ ادھر ٹھیک ہے, ہم کریں تو خلافت, ایکسٹریمزم, وہ کریں تو کیا بات ہے, پروگریسونیس. انڈرسٹینڈ, ان کا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے, ہمارا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے. ہم نے ان کے سسٹم کو مان لیا ہے اور بس انہیں کو خوش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جب ممتاز قادری کو یہاں پھانسی لگوائی تھی, آپ کو پتہ ہے واشنگٹن پوسٹ میں اگلے دن کیا آرٹیکل تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا تھا کہ اسی ٹائم پہ پھانسی ہوئی ہے ممتاز قادری کو. جشن ہوا تھا بکنگم پیلس کے اندر, غبارے اڑائے تھے, تالیاں بجائی تھیں. موسٹ پروگریسو پرائم منسٹر ان دا مسلم کنٹریز. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں بچہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ہم بن بھی رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے نا. بات اس لیے سب سے بڑی 2 نمبری کا جو ہے نا وہ کسی اور سسٹم کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. بل کلنٹن نے نواز شریف کو جب کارگل کی لڑائی ہو رہی تھی, منہ بھی نواز شریف کی طرف نے کیا, ویڈیو پہ دیکھیں ذرا, ایسے کر کے بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے سے بات بھی نہیں کرنی, جا پہلے فوجیں واپس بلا. 30 سیکنڈز لیٹر کال آ چکی تھی GHQ کہ فوجیں بلاؤ. مسلمان فوجی مروا دیے ہمارے, اس نے 30,000 فوجی مروایا, ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اصل میں, کیوں کلنٹن نے کہہ دیا. کلنٹن بتائے گا ہمیں کہ کہاں سے فوجیں بلانی ہیں کہاں سے نہیں. ان کی نا اوقات ہمیں نظر آ چکی ہے, ان سب کا ہم سب کو پتہ ہے, اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ان سے دین سیکھنا ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی تو یہ مروائیں گے نا, میری بہن کو بھی یہی مروائیں گے. وقت آنے پہ نہیں ان کو کیا لگے. وی نو دے ٹرو فیسز, دیٹس ناٹ, ہم یہاں پہ کنفیوز ہیں بھی نہیں, اس لیے میں اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں. مشرف صاحب کا ہو یا ابھی کیا ہے نیا پاکستان, کل پتہ نہیں کیا نعرہ لگے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس, کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس. بے شک میں ایک اینٹ ہوں اپنے اسلام کی, ایک اینٹ ہوں, مگر میں اسلام کی اینٹ بنوں گا بس. کسی اور جگہ کے اوپر مکسچر آ گیا میرا تو منافقی. دوزخ کے نا 7 درجے ہیں. 7واں درجہ کس کا ہے؟ شیطان کا. اور 8واں درجہ اللہ نے بتایا نہیں ہے, وہ مسلمان کا ہے. مسلمان شیطان سے بھی نیچے ہے دوزخ میں, کہ تمہیں تو سب کچھ دیا تھا, تم بیٹھے نام کے مسلمان آ گئے ہو, محمد علی نام رکھ کے بچ گئے ہو, تم سمجھ رہے ہو تو کہ میری رحیمیت کو چیلنج کرو گے. شیطان سے بھی نیچے تم جاؤ گے, کیونکہ تم اس جگہ پہ جا کے تم نے قرآن کو ڈی ویلیو کیا, کہ جہاں پہ میں نے تمہیں نصرت کے وعدے کیے ہوئے تھے, تم پہ چانس بھی کوئی نہیں تھا, 100% گارنٹی دی تھی, تمہیں میرے وعدوں پہ یقین نہیں آیا, مجھے جھوٹا سمجھا تم نے. چل آ بیٹا لائن پہ لاگ نیچے. ادھر ابو جہل اور ابو لہب ہم پہ دیکھ کے ٹھٹھے اڑائیں گے کہ اب تیرے مقابلے میں ہم بچ گئے. کر لو نیا پاکستان, یا سب سے پہلے پاکستان, یا OIC اور whatever جو UAE میں چل رہا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کیا چل رہا ہے. دا ریئل کوشچن از, ایک گھر کے اندر اسلام نہیں چل رہا بس. میں گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوتا, میں گھر کو مانتا ہوتا ہوں. اسلام کی اکائی خاندان ہے اسلام کا, مطلب میری بیوی کا اور میرے بچے کا خاندان. اگر میں نے ادھر ہی نافذ کر سک رہا ہوں, میں آپ کو اور کیا باتیں کریں گے. عمران خان 2 نمبر ہے, نواز شریف, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں. سیمپل ہے, کسی ٹرک میں سے چاول کا سیمپل لینا ہو تو آپ ایک مٹھی چاول ہی لیتے ہیں نا. تو ایک مٹھی ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں عمران خان کہ پاکستان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. نواز شریف ایک مٹھی ہے, نظر آ گیا.
میں وہ کام کروں نا جو نواز شریف نے کیا, پتہ نہیں کیا کہ نہیں, اسلام میں تہمت منع ہے, لگتا ہے ایسے کیا, سپریم کورٹ نے رولنگ نکالی تھی نا کہ پیسے چوری کر کے گئے. میں وہ کام کروں یا آپ وہ کام کریں؟ آپ کے خاندان والوں نے آپ کی تصویریں اپنے گھروں میں لگانی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے انگلینڈ میں گھر بنوائے اس نے. یہ ہوتا ہے باپ. خاندانوں میں آپ کے ناموں کی مثالیں چلیں گی, سمجھنے کی کوشش کریں, مگر فطرہ اجازت نہیں دیتی. کیوں فطرہ کی آواز کیا ہے؟ جب وہ کوئی اور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار بات تو غلط ہے. اندر کی فطرہ صاف سمجھ آتی ہے. اللہ نہیں کسی کو بلیک اینڈ وائٹ میں کنفیوز ہونے دیتا, صاف سمجھ آتی ہے بھائی چوری تو چوری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لمبا واقعہ ہو جائے گا, میں کوشچن آنسر میں لیتا ہوں, میں مثال آئی تو فٹ کر دوں گا, نہیں تو ایسے ایسے میں نے ہیرے دیکھے ہیں پنڈی اسلام آباد میں کہ خدا کی قسم صحابی یاد آتے ہیں دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے کہ ایسا ایسا اندر سے فطرہ سے بولتی ہے. اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ انسان میں. امید نہیں ٹوٹتی میری انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کام کرانے والے کسی سے بھی کرا رہے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكُمْ, ہمیں کیا پتا اللہ کی فوجی کہاں بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں سب سے. آج کل یہ ایشو چل رہا ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے نیچے ہے, خاص کر کے غیر مسلمان, تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دین کے ہے ظاہر ہوا ہے کہ 18 سال سے کم کا بچہ اسلام میں لائے گا, تو پھر ان سے کہیں اپنے بچوں کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے. Why are they making their kids read لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس کامن سینس کے خلاف جانے والی یہ بکواس ہے. اپنے بچے کو تیسرے سال میں کلمہ پڑھا رہا ہے بدبخت, لا پہ سائن کر رہا ہے کہ غیر مسلم کو میں 18 سال سے کم کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. تیرا بچہ 18 سال کا مسلمان ہوا تھا. مطلب اتنی سینسلیس بکواس کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے کہا ہے سر کہ سویڈن نے کہا ہے, ایکچولی اسکینڈینیویا نے کہا کہ بالغ کا مطلب ہوتا ہے 18 سال. ان کے سسٹم میں لکھ دیا گیا ہے 18 سال بالغ. ان کے اپنے سسٹم کی بکواس سنیں کہ 18 سال کا بچہ شراب نہیں پی سکتا. اچھا نہیں پی سکتا, ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتا؟ نہیں ووٹ نہیں ڈال سکتا. نہیں ووٹ ڈال سکتا ہے. اچھا شراب نہیں پی سکتا, تو شراب کیوں نہیں پی سکتا؟ وہ شراب نہیں ہینڈل کر سکتا. بچے ہیں, شراب کے لیے کیا عمر ہے؟ 21 سال سسٹم ہے ان کا. مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. شراب میں نہیں پی سکتا مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ 2 نمبری سسٹم کی سینسلیس سی بکواس. وہ والا سسٹم اٹھا کے ہمارے پاس ڈال دیا ہے کہ بالغ ہونے کی عمر 18 سال ہے. اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے کی عمر ہم سب کو بتائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے بالغ عمر ہونے کی عمر کیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے وہ. اور جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں ہم, ہمارا دماغ کا یہ والا حصہ پری فرنٹل کورٹیکس اس وقت بنتا ہے کہ یہاں سے ڈیسیژن لیتے ہیں. سائنس کو بھی پتہ ہے, سائنس خود بتا رہی ہے کہ بالغ عاقل کب ہونا شروع ہوتا ہے. سائنس خود, ان کی سائنس بھی, اسکینڈینیوین نوبیل پرائز ونرز بایولوجسٹ کو پتا ہے کہ نہیں 12ویں سال میں اب یہ سارے کے سارے کام وہ کر سکے گا, سوچ سکتے جو ایڈلٹ سوچتے ہیں. یہ 18 سال والی جو خرافات 1326 سے چلی آ رہی ہیں تب ابھی تک یہ پیٹ رہے ہیں اس کو. 12ویں سال سے کم تو ہر بچہ ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو. جب اللہ نے کہا نابالغ کے کوئی ثواب گناہ ہی نہیں ہے, ہم بھی مانتے تھے. ہم تو شروع سے مانتے ہیں 6 سال کے بچے سے کیا زبردستی کرنی. سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے اپنے سجدے نظر آتے ہیں یہاں سے. کس کو سجدہ کر بیٹھے ہو کہ 18 سال والا بالغ ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میرے رب نے کہا ہے. کون ہے رب؟ اسکینڈینیویا. کیونکہ میرے رب نے تو کہا ہے 12 سال میں بالغ ہوتا ہے. تیرا رب بتائے گا کہ کب بالغ ہوتا ہے, تو بتا دیے تیرے رب نے 18 سال کا بالغ ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. مگر ان کا لا منہ ان کے پال کے گرے گا کہ بھائی تو اپنے بچے کو تو مسلمان کرے گا, خدا کی قسم رٹ کروں گا کہ تو چل سپریم کورٹ, تیرے گھر میں کیسے تو نے بچے کو کلمہ پڑھا دیا. بس اتنی سی بات ہے. آپ بھی تو سوچیں نا ذرا, ایک ہندو کو آپ 13ویں سال میں مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں کہیں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے, مسلمان پیدا ہوا تھا, آپ کو پولیس ہیں, آپ اسلامی پولیس ہیں آپ, یا آپ نبی ہیں نعوذ باللہ. آپ کیسے بتائیں گے آپ کا بچہ مسلمان پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ اسکینڈینیویا میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو پیدائشی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. اٹ از سچ اے پرپوسٹرس, بلیٹنٹلی سینسلیس قسم کا یہ لا انہوں نے بنایا ہے. کیوں بنایا آپ کو پتہ ہے نا؟ 8ویں کلاس کا بچہ بیکن ہاؤس میں بیٹھ کے سوچ سکتا ہے یہ لا بنا کیوں ہے. میرے راکٹ سائنس لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خوش کیا جا رہا ہے. ہم سب کو پتہ ہے. نواز شریف نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چاہیے تھا. کیوں چاہیے تھا؟ مشرف صاحب پٹتے رہے ہیں, ویڈیو پہ دیکھیں, پلیز پٹ می ان پاور, پلیز یو ہیو ٹو گیو می پاور. ویڈیو دیکھیں مشرف کی, آپ پوری دنیا نے دیکھی ہوئی وہ ویڈیو. امریکن وہ سینیٹرس کو بیٹھا منتیں کر رہا ہے, بالکل اس طریقے سے یہ ایسے منتیں کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا اس بات کا؟
دیر از اے پرابلم اونلی ود دا بیئرڈیڈ مین. جو پارلیمنٹ ہاؤس کا مولوی ہے نا, وہ بیچارہ اندھا ہے, بدبخت بے وقوف ہے, بس اس کو نظر ہی نہیں آتا یہاں پہ بیٹھ کے. لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کی بات بھی کریں گے, پارلیمنٹ میں بل پاس کریں گے, اور عام اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہتا ہے کہ ہاں ہماری ریپرزنٹیشن آف اسلام بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں. یہ مولوی صاحب بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آج تک الف نہیں سمجھ آئی ان کو اسلام کی. ساری 2 نمبری پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوئی ہے. وہاں پہ اس وقت کیا کرتے 70 سال سے آپ لوگ. سو یہ بل پاس ہوا ہے نا, تو مولویوں کے سائن ہے اس کے اندر, ورنہ یہ پاس ہو سکتا یہ سائن. اس موقع کے اوپر آگ کیوں نہیں لگائی پارلیمنٹ ہاؤس کو؟ اپنے دھرنے کیسے دیتے ہیں یہ سارے مولوی بھی, کیسے دیتے ہیں دھرنے؟ اپنی پارٹی کی باری آتی ہے دھرنے دینے شروع ہوتا ہے, اسلام کی باری آتی ہے اور نہیں وہ اکثریت کی, اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے تو جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی ختم. حکیم نکل آتا ہے اندر سے, ایک حکیمانہ ڈیسیژنس, اندر کے سارے حکیم باہر آ رہے تھے. یہ حکمت ابو بکر صدیق کو نہیں نظر آئی جب انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کہا چھوڑتا نہیں ہوں تجھے. اس وقت اسلام سب سے زیادہ خطرے میں تھا, اسلام, مسلمان نہیں اسلام. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ایک رکن تو چھوڑے گا جہاد بالقتل ہوگا تیرے اوپر. اور مارے 60,000, صرف 60,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. ان کی تو پتہ نہیں کیا لسٹ ہے. ادھر حکمت کیوں نہیں دکھائی؟ حضرت عمر نے نا ایک دفعہ خالی اشارہ کیا تھا کہ یا خلیفۃ المسلمین, ان کے ساتھ دوسری سائڈ آف دا پکچر بھی دیکھی جائے. ایسے داڑھی پکڑی ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کی کہ جاہلیت کے تیار, اسلام کے خوار, اسلام میں آ کے تو ویک ہو گیا ہے, تو جاہلیت میں تیرے اتنا ٹرر تھا پورے عرب میں, یہاں پہ آ کے حکمت دکھا رہا ہے مجھے. ابو بکر صدیق جیسا مائلڈ آدمی ایسے بات کر رہا ہے وہ عمر بن خطاب سے کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کسی شک میں نہ رہنا. یہ والے لاس کے اوپر اینارکی ہونی چاہیے, سول وار ہونی چاہیے تھی, مگر بیٹھے اسپیکٹیٹر ہیں ہم خالی. ڈائریکٹ جا کے گولی چلی اسلام کے اندر لگی آ کے, او خیر ہے میری ماں بہن تو بچ گئی نا, خیر ہے. بس یہ ہے ہمارے ساتھ, یہی ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پہ. سو یور کوسچنز آر رائٹ ان سائڈ دا زون جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی یوتھ سوچ رہا ہو. اگلا کوسچن لے پوچھے. سر ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ LGBT اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے, کہ پہلے اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کروں. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی. میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا آج کے 1.5-2 گھنٹے کا, کہ پہلے آپ پوری طرح مومن ہوں گے تب کہیں جا کے آپ کچھ کر سکیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے ایک بھی مسلمان قوم نہیں پہنچ سکی. کون پہنچے؟ سویڈن کی ننگی عورتیں. سویڈن سے NGO چلی, ٹینک ٹاپس کپریس میں بیٹھی ہوئی 23 عورتیں کشتی میں پکڑی گئیں, ڈیٹین ہوئیں, 12 دن تک ریمانڈ ہوا ان کا, واپس سویڈن بھیجا اسرائیلیوں نے. ٹھیک ہے, میڈیٹرینین سی میں ہی پکڑی گئی غزہ کی بارڈر پہ. اور انہوں نے کیا ٹویٹ کیا اسی وقت, دوبارہ آ رہے ہیں بیٹا, دوبارہ روک. غیر مسلم لڑکیاں فلسطینیوں کو بچانے کے لیے آئی ہیں, پکڑ کے جیل میں ریمانڈ ہو رہا ہے اور واپس بھیجا گیا. ظاہر سویڈن والوں کو تو نہیں قتل کر سکتے نا, واپس بھیجا. انہوں نے کہا اب اگلی دفعہ دوبارہ ڈبل پاور سے آئیں گی. وہ تزکیہ نفس کر کے آئی ہوئی تھی, ان کا تزکیہ نفس ہوا تھا. بتائے فجر نماز پڑھتی تھی وہ, یا زور اثر حجابن تھیں, الہدا کی تھیں, یا جماعت اسلامی کی تھیں. یہ زبردستی کے نا, یہ میں کہہ رہا سفید ٹیکا لگا دیا گیا بس, کہ جب تک آپ ابو بکر صدیق نہیں بنیں گے تب تک علی بن ابی طالب جا کے مرہب کو قتل نہیں کرے گا. آپ کے گھر کے سامنے بچی کو کوئی اٹھا رہا ہو, آپ کیا کریں گے؟ سر سوری 1 منٹ رکیے گا, زور کی نماز نہیں پڑھی تھی, ویسے ہی پڑھ کے گا بچی یہیں پہ رکھنا پلیز, تب کہیں جا کے میں بچاؤں گا چھوٹی کو. ایسے ہوگا؟ چھلانگ نہیں ماریں گے اس وقت؟ تب تو ضرور ماریں گے نا. اپنی چھوٹی بیٹی کو کوئی پکڑ رہا ہوگا کہ وہ لے کے بھاگو, تب فجر جا کے نماز قضا پوری کریں گے اس دن کی. یہ تزکیہ نفس والی کہانی تب سنائیں جب ایسی نوبت نہ آئی ہو کہ آسمان سر پہ ٹوٹ پڑا ہے ہمارے, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں پہلے بس 5 نمازیں پوری کر لوں پہلے میرا. اور مجھے خود علماء کرام بول رہے ہوتے ہیں, ساحل میاں مسلمانوں کا ایمان ابھی 0 پہ ہے, اور آپ کہتے ہیں سسٹم اسلام کی عمارت کی اینٹ بنو, پہلے ایمان تو لے کے آنے دو. جیسے کہ کوئی بازار میں پڑا خرید کے مل رہا ہے, پیسے نہیں ہمارے پاس, وہ تو آنے دو. اللہ ایسے ایمان جاری کرتے ہیں اگر انسان کی نیت میں وہ والا ویژن کلیئر ہو جائے کہ بھائی یہ بستی ہے, نکلنا ہو یہاں سے, اسی وقت آ رہتا ہے. انڈیا سے جنگ ہو تب تو سارا ایمان جاگ جاتا ہے, سب کے سب پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ سائیکالوجی میں ٹریننگ ہوئی بھی ہے کہ انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے جو مرضی ہو جائے. عورتیں تک بندوقیں لے کے آ رہتی ہیں. قادیانیوں کی بات ہو سب ایک دم نہیں قادیانی کفر ہیں, تو کسی اور سسٹم کو بھی تو پہچان لیں, وہ بھی تو کفار کا ہی سسٹم ہے. صرف اس لیے کہ نام اسلام کا رکھ دیا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. نہیں سوری, یہ ہماری اپنی بدنیتی ہے بیچ میں سے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا
کہ پہلے آپ 100% مسلم ہوں گے, تب کہیں جا کے 101 قدم اٹھائیں گے, جس کو جب جو نظر آ رہا ہے, جو سے قریب ہے, جو سکت میں آ رہا ہے, جہاں سے ویژن کلیئر ہوا, حرکت میں آئے, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. دنیا آپ کو میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, سارے کے سارے صحابہ علی بن ابی طالب کے لیول کے اوپر تھے, ابو بکر صدیق کے لیول کے اوپر تھے, جب بدر ہوا ہے یا احد ہوئی ہے یا حنین ہوا ہے. حنین تو سب سے بڑی مثال ہے کہ ایسا گراف تھا صحابہ کا, ٹاپ کے بھی تھے اور ایسے بھی لوگ تھے جو جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے, نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے صحابی. پتہ ہے نا حنین میں کیا ہوا ہمارے ساتھ, کیا ایک لیول تھا صحابہ کا؟ نہیں. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی لیول کے ہوں گے, تب کہیں جا کے بھی, تب پہلے ایک فورس بنے گی, پھر ہاتھ کھڑے ہوں گے, سب ہاتھ ملائیں گے, پھر ایک لائن میں چلیں گے پارلیمنٹ ہاؤس. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ نے سینس پکڑنی ہے بس, کہ ٹیکنیکل نالج ہو, LGBT کے خلاف بات کرنی ہے تو انہیں کے گراؤنڈس کی سینس ہو. اور الحمدللہ بہت ہے, ایک دو نہیں ہزاروں ملیں گے آپ کو ایسے مسلمان کہ ہاں یار آپ کو سائنس سمجھاتے ہیں. کیا ہے ملے نا مجھے 2 ایسے تو نہیں آ گئے نا میرے پاس. لائر تھا, ڈاکٹر تھا, سمجھا دیا مجھ سے میری اوپینین مانگی, بھائی ڈاکٹر آپ ہیں, آپ بتائیں ڈسفوریا کیا ہوتا ہے. میں تو آپ کو نیورو کیمسٹری سمجھاؤں گا, آپ مجھے بتائیں گے بیسک جینیٹیلیا کہاں پہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو LGBT ڈکلیئر کر دیتے. نادرا نے تو خیر اس بارے میں بات ہی نہیں کی نا, انہوں نے کہا آپ کی بات سارے آنکھوں پر, آپ عورت ہیں تو آج عورت ہیں, یہ لے عورت ہیں جائیں. یہ کوئی جینڈر ڈسفوریا ہے, یہ تو کوئی کسی اور جگہ پہ ڈسفوریا آ گیا نا ان کو, ٹھیک ہے. یہ دین کا ڈسفوریا ان کا, بیکلی دین میں 2 دین مکس ہو گئے ان کے, اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس ٹیکنیکلٹی کو سمجھنے کی سکت رکھے, ورنہ تو پتہ نہیں چلے گا. میں آپ کو راکٹ سائنس کی کوشچن سناتا ہوں آج, بولوں گا صحیح ہے, آپ کہیں گے صحیح ہے, سمجھ ہی نہیں آئی. جب آپ کو ٹیکنیکل نالج نہیں ہوگی اس چیز کی, تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے گولی چلی ہے, کدھر آ کے لگی ہے مجھے آ کے. LGBT کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ انڈیکیٹو ٹو دا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ کھیلا گیا ہے. جب اللہ کے نظام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو زمین ایسے ہلتی ہے, ہر دفعہ ایسے ہلی ہے. اللہ کے لا کو ڈائریکٹ نیچرل لا کے خلاف بات ہے نا, آدمی سے بیاہ کر کے بیٹھ گیا, عورت سے بیاہ کر کے بیٹھ گیا. نیچرل لا, اللہ کا بنایا ہوا قانون, جو فطرہ ہے, جو بیسک جبلت ہے, اس کے خلاف ایک قانون بنا ہوا ہے. اور مجھے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اسے کہتے ہیں سائنس میں جاؤں اور سائیکالوجی اور سوسیولوجی میں جاؤں اور بایولوجی میں جاؤں. بھائی میں تھیولوجی میں جاؤں گا, ٹی سے تھیولوجی میں. اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کی آپ نے, نیا سسٹم بنا رہے ہو, شاباش آ جاؤ. اب مقابلہ دین ورسز دین کا ہوگا, کیونکہ بایولوجی پہ اللہ کے وعدے نہیں ہیں, کسی کے گھر میں کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے, مگر تھیولوجی پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین یہی والا غالب آئے گا. اب جس نے حصہ ڈالنا ہے آ جائے, نہیں تو قیامت والے دن بایولوجی کا سوال نہیں ہونا ہم سے, تھیولوجی کے سارے سوال ہونے ہیں کہ ہاں بیٹا کیا کیا دین کے لیے, جوانی کدھر گزاری, یہ سوال نہیں ہے آخرت کا پہلا. السلام علیکم, میں سلمان ہوں اسلام آباد سے. میرے کوشچن ہے, آپ نے فرمایا کہ دین غالب آئے گا اللہ کا, تو جو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جو سسٹم چلایا تھا وہ 30 سال بعد ہی اس کے اوپر دوسرے کیوں ادیان غالب آ گئے؟ کیونکہ وہ خلافت تو آپ کو پتہ ہے 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی اور ملوکیت سٹارٹ ہو گئی تھی. مولانا مودودی بھی یہی فرماتے ہیں, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ غالب تو آ گیا نا ان کا دین ہمارے دین پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دین نہیں, اللہ کا دین ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے نبی علیہ السلام کے اس نہج کے اوپر, خلافت کے اوپر ملوکیت غالب آئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دین چینج ہو گیا, یاد رکھیے گا. اللہ کا دین چینج ہونے کی پہلی بنا پڑی جب امید نے سیدنا حسین کے خلاف یہ جو واقعہ ہوا ہے, پہلی بنا پڑی, دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے. اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا, اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے, خلافت آ گئی ہے. تو دین نہیں ہلا تھا اتنا, دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی. یزید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے, لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو, بچے تو نہیں بیٹھے تھے نیچے. نماز اسی طریقے سے, زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا, حج کا انتظام, جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا, اس ٹائم کا مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا, چلاؤ آگے, ٹھیک ہے. سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں, انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے, تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا, تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے, سمجھ آئی. اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ, آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام, سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے,
کسی کو نہیں. یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا, کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے, بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں ہے. عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں ہے, نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام. جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں, نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی یزید نے. ٹوٹا نہیں, ظاہر ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا. عباسیوں نے پھر وہی سسٹم چلایا کہ, اور اس کے بعد امیہ کے بعد عباسی آئے ہیں. 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا, مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے. کیا مطلب ہے نارسسزم؟ اب مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کہ ہاں سی وی دکھا بیٹا, تجھے ہی کیوں, تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس, یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت وہ ڈسکوالیفائی, اس کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا, مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملے. تو نہیں بنے گا, جس مرضی کو بناؤ, تو ڈسکوالیفائڈ ہے. دس از اے پرابلم دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام, لیکن انسانوں سے ہی ہوگا. ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح, بات یہی صحیح, کتاب یہی درست ہے, تو وہ تو ایسے ہو جائے گا. یہ واحد امت ہے جس پہ غیب کا ٹیسٹ آیا. پچھلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک تو ہسٹری پڑھ لیں, قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی کتابیں پڑھ لیں. روز ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کسی کی بارش ہو رہی ہے, کبھی کس چیز کی, پھر آگ کا ایک شعلہ زمین میں چل رہا ہے, آگے آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے. اس سے پہلے سمندر پھاڑ چکے ہیں وہ. آج میں اور آپ سمندر پھاڑتا ہوا دیکھیں, اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے؟ سوچیں ذرا, ان کے اوپر معجزے کے معجزے آئی جا رہے ہیں. اور نخرہ دیکھیں بنی اسرائیل کا, منو سلوہ اتری بھی ہے اور کہہ رہے بور ہو گئے یار, بور ہو گئے. آپ میری اور آپ کی ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی اور, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. بچتا ہے الحمدللہ, سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا. ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا, کرتوت ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے. سوچیں ذرا, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. اس لیے شاید پرسنٹیج میں ہم 1% بھی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس لیے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بھائی ابھی آنے ہیں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں تم میرے ساتھی ہو. بھائی میرے وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے میرے پر ایمان لا کے وہ والے کام کریں گے جو تم ابھی کر رہے ہو. ہمارے بارے میں بات تھی نا, وہ جارج نہیں تھا ان کا جو چیف آف ڈونلڈ رمسفیلڈ یورپ کا, جب خالد بن ولید کے پاس آیا تو خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید سپر وائرل تھے نا, تو کہتا ہے کہ وہ میں نے وہ خالی تلوار دیکھنی تھی جو تمہارے نبی نے آسمان سے منگوائی ہے, جو ٹوٹتی نہیں ہے. خالد بن ولید ہارتے ہی نہیں تھے, تو خبر یہ پھیلی ہوئی تھی, وائرل ہوئی تھی یوٹیوب پہ اس وقت کہ اس کے پاس کوئی خاص تلوار ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں تو ایک جنگ میں 11 تلواریں توڑ دیتا ہوں, تو جس تلوار کو ڈھونڈنے آیا اس کا نام اسلام ہے, وہ نہیں ٹوٹتی. سمجھ رہے؟ تو کہتا ہے تو اگر میں اسلام لے, دیکھیں یورپ کا سسٹم بیوروکریسی, اسلام کا سسٹم بتایا جا رہا ہے. کہتے میں اگر اسلام لے آؤں تو میں تمہارے جتنا ہو جاؤں گا برابر, رینک وہی ملے گا. ہے تو جرنیل ہی نا اس سسٹم کا. تو خالد بن ولید نے کہا نہیں وہ رینک تو نہیں مل سکتا آپ کو جو ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائیں. تیرا میرے سے اوپر کر رہے ہیں کہ بے وقوف, تو بغیر دیکھے نبی پہ ایمان لائے گا. غور سے سمجھیں اپنی اوقات کو, اتنا اونچا کیا نبی نے ہمیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. 1% بھی کام کر لیا نا ہم نے سسٹم کے لیے, 1% بھی, ادھر سے ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالب کے آس پاس کہیں پہ جنت میں نام لکھ رہا ہوگا, آس پاس ہی. وہ لیول تو ہمیں ہی پتہ نہیں اچیو ہونے نا ہم سے, 1% سے یا 100% سے بھی نہیں ہونے, مگر اس سرکل میں شاید انٹر ہو جائیں. اتنی آسان سی بات ہے.